السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے گھر آنگن۔ ناول کی رائٹر ہیں فائزہ افتخار۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ نصرت آرا المعروف نصرت آپا سبزی کی ٹوکری اٹھائے ڈھیلے قدموں کے ساتھ اپنے گھر کے پرانے سے زنگ آلود گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ ویسے وہ خاصی چاق و چوبند خاتون تھی، مگر شدت کی سردی نے ان کے جوڑوں کی تکلیف کو بڑھا دیا تھا اور وہ ایسے موسم میں چلنے پھرنے میں خاصی دشواری محسوس کیا کرتی تھیں۔ مگر کیا کیا جائے، برسوں پرانی عادت کا ہمیشہ سے گھر کی معمولی سے معمولی خریداری خود کرنے کی عادی تھیں۔ اب اگرچہ گھر کے مکینوں کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داریاں بھی رخصت ہو چکی تھیں، اس کے باوجود ان کی اکیلی جان کے بھی کچھ تقاضے تو بہرحال تھے ہی، جن کو پورا کرنے کے لیے انہیں ہفتے میں ایک بار گھر کے نزدیک والی مارکیٹ تک جانا پڑتا تھا، اور ان کے کرایہ دار اعظم بھائی کی بیگم بڑی خوشدلی سے ان کی تکلیف کے پیش نظر انہیں آفر بھی کر دیتی تھیں۔ آپا مجھے بتا دیجیے کیا لانا ہے، اپنی خریداری کے ساتھ آپ کی بھی کر لوں گی۔ مگر وہ منع کر دیتی، بھلے چلنے پھرنے میں کتنی تکلیف کیوں نہ ہو، ہفتے میں ایک بار اس خریداری سے انہیں یہ احساس تو ہوتا تھا کہ وہ اب بھی گھر بار والی ہیں۔ آج بھی وہ اعظم بھائی اور ان کی بیگم کے ساتھ ان کی پرانی فوکسی میں بیٹھ کے گئی تھی۔ وہ بھرے پورے کنبے والے تھے، ماشاءاللہ لمبی چوڑی خریداری تھی۔ ان کے سبزیوں کے بھاؤ تاؤ کرنے میں ہی نصرت آپا اپنی لکھی فہرست میں سے تمام خرید چکی تھی۔ نصرت آپا نے ان کا انتظار کرنے کے بجائے خود ہی گھر کی راہ لی۔ یہاں سے گھر کا فاصلہ اتنا کم بھی نہ تھا کہ وہ بآسانی پیدل چل سکتی، اور اتنا زیادہ بھی نہ تھا کہ وہ اسٹاپ سے ویگن پکڑ لیتی۔ ناچار وہ پیدل ہی چلنے لگیں۔ وہ تو اللہ بھلا کرے مقصود صاحب کا چھوٹا لڑکا اسکوٹر سے گزرتا دکھائی دیا تو انہوں نے ہاتھ دے کر روک لیا۔ مقصود صاحب کا گھر ان سے پہلے والی گلی کے آخری نکڑ پر ہی تھا۔ یوں وہ بغیر کسی تکلیف کے وہاں تک تو پہنچ گئی۔ سبزی کی ٹوکری اور تھیلا اٹھائے جس میں مختلف دالیں، چاول، چینی، تیل وغیرہ تھا۔ گیٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر خود ہی لاک کھولا اور زنگ آلود رنگ اڑا گیٹ چین چی کی زبردست آواز کے ساتھ دھکیل کے اندر داخل ہونے کو تھی کہ گیٹ کے ساتھ لگے مختصر سے لیٹر باکس میں سے کچھ جھلک نظر آنے پہ تھم گئی۔ سبزی کی ٹوکری اور تھیلا زمین پہ رکھتے ہوئے بےتابی سے انہوں نے لیٹر باکس میں ہاتھ ڈالا۔ 3 لفافوں میں سے 2 پہ ان کا نام لکھا تھا۔ گڈو بچے، یہ تھیلا اور ٹوکری تو ذرا اندر رکھتے جاؤ۔ اعظم بھائی کے سب سے چھوٹے بیٹے کو انہوں نے آواز دے کر بلایا، جو گلی میں کرکٹ کھیل رہا تھا، اور یہ خط بھی اندر اپنے کسی بڑے کو دے دو، تمہارے ابا کا نام ہے۔ تیسرا لفافہ اسے تھماتے ہوئے وہ اپنے نام آئے دونوں خط الٹ پلٹ کر دیکھنے لگیں، حالانکہ جانتی تھی کہ یہ کس نے بھیجے ہوں گے۔ ایک کے پیچھے رضوانہ بشیر سرگودا اور دوسرے کے پیچھے کلثوم علی ابو لکھا تھا۔ رضوانہ کا خط تو دوسرے تیسرے مہینے آ ہی جایا کرتا تھا، مگر کلثوم نے ان 8 سالوں میں گنے چنے خط ہی لکھے تھے۔ وہ ہر مہینے ایک فون کر لیا کرتی تھی، یا پھر عید پر اپنے اور میاں کی جانب سے مشترکہ کارڈ، اور چند گنے چنے خط بھی خاص مواقع پہ آئے تھے۔ جالی کا دروازہ کھول کر اندر جاتے ہوئے ان کا بس نہ چل رہا تھا، دونوں لفافے ابھی کھول ڈالیں۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ دونوں بہنوں کے خط انہیں اکٹھے موصول ہوئے تھے۔ آپا دودھ والا دودھ دے گیا تھا، میں نے ابال دے کر دھیمی آنچ پر چڑھا رکھا ہے، ذرا دیکھ لیجیے گا۔ اعظم بھائی کی بڑی لڑکی نے ہاتھ میں کپڑوں کا ڈھیر اٹھائے گزرتے ہوئے اندر جھانک کر اطلاع دی۔ نصرت آپا نے کلثوم کی شادی کے فوراً بعد مکان کا اوپر والا حصہ کرائے پہ اٹھا دیا تھا۔ تب سے اعظم بھائی اور ان کا گھرانہ ان کا خیال رکھتا تھا، خود آپا بھی انہیں ہر ممکن سہولت دیتی تھی۔ ان کے بچے بلا روک ٹوک نیچے مختصر سے سین میں کھیلتے اور سائیکل چلاتے رہتے۔ ان کے گھر ڈرائر نہیں تھا۔ آپا کے کہنے پہ اس سردیوں میں اعظم بھائی کی بیگم یا بیٹی کپڑے دھونے کے بعد نیچے برآمدے میں رکھے ان کے ڈرائر میں سکھا کے لے جاتی تھی۔ شاید اس وقت بھی رفت یہی کام کر رہی تھی۔ شکریہ بیٹی، وہ واقعی ممنون ہو گئیں۔ جانتی تھی کہ رفت اگر دودھ ابالنے ان کے کچن تک گئی ہوگی تو ضرور چند اور کام بھی سوار آئی ہوگی۔ وہ ایسی ہی تیز دست، پھرتیلی اور احساس کرنے والی تھی۔ ان کا اندازہ درست تھا۔ ناشتے کے چند برتن جو وہ منگل بازار جانے کی جلدی میں یوں ہی چھوڑ گئی تھی، انڈے والی پلیٹ، فرائی پین، چائے کا کپ اور کیتلی، سب دھلے رکھے تھے۔ چولہا صاف کیا گیا تھا اور 2-3 روز کا آٹا بھی رفت گون گئی تھی۔ سردی میں باہر سے ہو کر آنے کے بعد چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ انہوں نے کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پہ چڑھایا اور ٹوکری میں سے پیاز، آلو، مٹر، گاجر اور گوبھی کا پھول نکال کر فریج میں رکھنے لگیں۔ 1 پاؤ قیمہ اور آدھ کلو مرغی کے بھی 2 حصے کر کے فریز کیے۔ ایسے میں انہیں ایک اور خیال آیا۔ سردیوں کی چھٹیوں میں ہو سکتا ہے رضوانہ نے بچوں سمیت لاہور آنے کا پروگرام بنایا ہو، اسی کی اطلاع دینے کو خط لکھا ہو، اور میں یہ پاؤ بھر قیمہ اور ذرا سی سبزی اٹھا لائی، اب کہیں دوبارہ نہ چکر لگانا پڑے بازار کا۔ وہ ایک بار پھر خط پڑھنے کو بے چین ہو گئیں۔ دیگر سامان والا تھیلا انہوں نے جوں کا توں رہنے دیا، چائے مگ میں ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگیں۔ آپا
باجی کہہ رہی ہیں آج دوپہر میں مولی کے پراٹھے بنیں گے، آپ کچھ نہ پکائیں، باجی بھیج دیں گی۔ اتنے میں گڈو رفت کا پیغام دے گیا تو وہ اور ہلکی پھلکی ہو گئی کہ اب اپنی اکیلی جان کے لیے دوپہر کے کھانے کے تردد سے بھی بے فکر ہو کے سکون سے خط پڑھے گی اور جواب لکھیں گی۔ نصرت آپا یوں تو سبھی کے لیے آپا تھی، مگر رضوانہ اور کلثوم کی وہ سچ مچ کی آپا جان تھی۔ 12 برس کی تھی نصرت آرا اور رضوانہ 7 برس کی جب اماں کلثوم کو جنم دیتے ہی گزر گئیں۔ ابا کے معاشی حالات اس قدر دگرگو تھے کہ لوگوں کے دباؤ ڈالنے کے باوجود وہ دوسری شادی پہ تیار نہ ہوئے۔ یہ 3 بچیاں ہی پڑھا لکھا کے بیاہ دوں تو بڑی بات ہے، دوسری شادی کر کے ایک اور عورت اور مزید بچوں کا خرچہ اٹھانے کی مجھ میں سکت نہیں۔ ویسے بھی نصرت بڑی ہو رہی ہے، وہ کیا سوچے گی؟ رہی ننھی کو سنبھالنے کی بات تو اماں ابھی موجود ہے، نصرت بھی سیانی ہے، سنبھال لے گی بہن کو۔ انہوں نے اتنے تیقن سے کہا کہ نصرت آرا نے اس یقین کو پورا کرنے کے لیے کمر کس لی۔ کچھ یہ احساس تشکر بھی تھا کہ ابا نے انہیں سوتیلی ماں کے شر سے محفوظ رکھا، سو وہ ہر ممکن کوشش کرنے لگیں ابا کو سکون پہنچانے کی۔ دادی کا نحیف و نزار وجود بس پلنگ پہ بیٹھے بیٹھے ہدایتیں دینے کے قابل تھا۔ نصرت نے ان ہدایتوں سے مقدور پر فائدہ اٹھایا اور گھر کا بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھا لیا، جیسے تیسے 8ویں پاس کی اور گھر بیٹھ گئی۔ رضوانہ پہ البتہ خوب سختی رکھی کہ وہ پڑھائی کے معاملے میں لاپرواہ تھی، پھر بھی کھینچ تان کے اسے میٹرک تک ہی پڑھا سکی۔ کلثوم پڑھائی میں تیز تھی، ہر سال نمایاں نمبروں سے پاس ہوتی۔ نصرت نے رضوانہ کو سلائی کڑھائی سکھانے والے ادارے میں ڈال دیا تاکہ کسی ہنر میں تو وہ طاق ہو۔ یہ وہ دن تھے جب نصرت آرا کے لیے خاندان اور خاندان سے باہر رشتوں کی بھرمار تھی۔ شکل و صورت کی تینوں بہنیں اچھی تھیں اور نصرت کے سلیقے سکڑاپے کا تو یوں بھی شہرا تھا کہ چھوٹی عمر میں گھر بار سنبھالے بیٹھی تھی۔ ابا کے حالات بھی اب بہتر تھے، اب تو ان کا ذاتی مکان بھی تھا، ابا نے اس کی شادی کا ارادہ کر لیا۔ دادی کو گزرے کئی سال ہو چکے تھے، مگر ان کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے نصرت آرا نے سیانی بچیوں کی طرح خود ہی بڑے والے ٹرنک میں اپنے جہیز کے لیے کئی چھوٹی بڑی چیزیں تیار کر رکھی تھیں۔ ہاتھ سے کڑے بیڈ کورز، مکرامے کے پردے، رضائی کے خلاف چند قیمتی ریشمی جوڑے وغیرہ۔ رضوانہ کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد اس نے رفتہ رفتہ اسے گھر کے کاموں میں فعال کر دیا تھا، اور اب اگر وہ بیاہ کر رخصت ہو جاتی تو ان کی جگہ وہ بآسانی سنبھال سکتی تھی۔ لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ایک حادثے میں ابا جان گنوا بیٹھے، وہ تینوں بڑی دنیا میں اکیلی رہ گئیں۔ چند مطلب پرست رشتہ دار مکان اور دکان کے لالچ میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کو آگے بڑھے، مگر بہت کم عمری میں دنیا داری سیکھ جانے والی نصرت آرا ان کی نیت بھانپ گئی اور طریقے سبھاؤ سے معاملہ نپٹایا۔ جانتی تھی ایسے وقت میں ان طوطے چشم رشتہ داروں کا سہارا بھی غنیمت ہے، بجائے اس کے کہ ان سے لڑ جھگڑ کے اس سہارے کو بھی گنوایا جائے۔ یہ بہتر ہوگا کہ کوئی محفوظ حکمت عملی اپنائی جائے۔ نصرت آرا نے دکان کرائے پہ اٹھا دی، ابا کا اسکوٹر بیچ دیا، اس رقم سے کچھ شیئرز خرید لیے، خود رضوانہ کے ساتھ مل کر گھر پہ کڑھائی سلائی کا کام کرنے لگی۔ اگرچہ دکان کا کرایہ گزارے کے لیے کافی تھا، مگر نصرت آرا جانتی تھی کہ 3 لڑکیوں والے گھر میں کیا کیا انتظامات ہونے چاہیے، سو ہر ممکن طریقے سے بچت کی جاتی اور کفایت شعاری سے بچائی جانے والی رقم سے وہ زیور اور جہیز کا دوسرا سامان بنا بنا کے رکھنے لگیں۔ ابا کی وفات کے 3 ساڑھے 3 برس بعد ہی انہوں نے رضوانہ کی شادی سرگودا کے ایک زمیندار گھرانے میں کر دی۔ اس رشتے کا قصہ بھی عجیب تھا۔ آپا کے قرابت دار لوگ تھے، یعنی ایک ہی ذات برادری تھی۔ ابا کی زندگی میں ہی ان کے ہاں سے نصرت آرا کے لیے پیام آیا۔ وہ جانتی تھی کہ ابا اس بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں، خاندان کے دیگر بزرگوں سے مشورہ ہو چکا تھا، بس باضابطہ ہاں ہونے کی دیر تھی۔ ان کے بعد نصرت نے خود ہی تایا کے ذریعے انکار کا الوا بھیجا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی شادی کے بعد الڑ اور سادہ سی رضوانہ چھوٹی بہن اور گھر کی ذمہ داری تنہا نہیں اٹھا پائے گی۔ انہوں نے خاندان میں ہی کہیں اور رشتہ طے کر دیا، لیکن شاید یہ گھرانہ اور خود نصرت کے اطوار ان لوگوں کو زیادہ ہی بھائے تھے، اس لیے 3 سال بعد وہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے پھر دستے سوال دراز کر بیٹھے۔ اب خاندان والوں کی طرف سے بھی دباؤ پڑنے لگا، لیکن نصرت کبھی سادہ مزاج اور قدرے احمق سی رضوانہ کو دیکھتی اور کبھی 9ویں جماعت میں پڑھنے والی کم سن کلثوم کو، جسے ڈاکٹر بننے کی خواہش تھی۔ کچھ سوچ کر انہوں نے رضوانہ کا نام لے دیا۔ ویسے بھی اب اس کی بھی تو شادی کی عمر تھی، 21واں پار کر رہی تھی۔ رضوانہ کی شادی کے بعد نصرت آرا پہ اخراجات کا بوجھ مزید بڑھا۔ رضوانہ کی شادی ہو جانے کے بعد اب سلائی کڑھائی کا کام بھی ان اکیلی جان کو کرنا پڑتا تھا۔ گھر کی ذمہ داری بھی وہ تنہا ہی اٹھائی ہوئی تھی۔ ایک کام بھی کلثوم کو نہ کہتی کہ اس کی پڑھائی کا حرج نہ ہو، ان کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی۔ آخر ایک طریقہ سوچا جس میں محنت کم اور آمدنی زیادہ تھی۔ انہوں نے گھر کا صرف ایک کمرہ اور اسٹور اپنے استعمال کے لیے رکھ لیا، بقایا دونوں کمروں کو سلائی کڑھائی سکھانے والے ادارے کی شکل دے دی۔ وہ پورے علاقے میں عزت و احترام سے جانی جاتی تھیں، لوگ ان کے ہنر کے بھی متعارف تھے۔ فیس بھی کم تھی، اسی لیے لوگ اپنی بیٹیاں جوک در جوک بھیجنے لگے۔ کلثوم کو انہوں نے اکیڈمی میں ٹیوشن بھی لگوا کے دی، کالج کے لیے بھی
وہ اسٹاپ تک اسے چڑھا کے آتی اور بس کے آنے سے پہلے اسٹاپ پر جا کر کھڑی ہوتی۔ وہ کلثوم کے حسن سے بھی خائف تھی اور زمانے سے بھی خوفزدہ۔ شام کو خود رکشے میں جا کر اکیڈمی چھوڑ کے آتی اور واپس بھی لاتی۔ اس کا خرچہ الگ، مگر اس کے باوجود FSC کے رزلٹ میں چند نمبروں کے فرق سے وہ میڈیکل میں داخلہ نہ لے سکی۔ نصرت طارہ نے بہت سمجھایا کہ وہ اگلے سال پھر امتحان دے سکتی ہے یا BSc کر لے، مگر وہ ایک اور ضد پہ اڑ گئی۔ اس کی ایک دوست کے نمبر اس سے بھی کم تھے، مگر اسے ایبٹ آباد میں داخلہ مل گیا تھا۔ کلثوم بھی وہاں ٹرائی کرنا چاہتی تھی، مگر نصرت اس کے ہاسٹل میں رہنے کے حق میں نہیں تھی۔ اتنی دور کے شہر میں اسے اکیلا بھیجنے کا ان میں ذرا حوصلہ نہیں تھا، لیکن کلثوم نے اس بات کو دل سے لگا لیا اور احتجاجاً پڑھائی چھوڑ کے گھر بیٹھ گئی۔ یہ 1.5 سال نصرت طارہ پر بہت مشکل گزرا۔ سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن کو مناتے مناتے وہ ہارنے لگیں۔ نہ اس کی ضد پوری کر سکتی تھی، نہ اس کی ناراضی سہ سکتی تھی۔ 1.5-2 سال تک ضد باندھے رکھنے کے بعد اچانک اس کے دل میں انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کا سودا سمایا۔ وہ ڈاکٹر کے بجائے لیکچرر بننا چاہتی تھی اور یوں اس نے BSc کے بجائے BA میں داخلہ لے لیا۔ نصرت طارہ بہت جھنجھلائی کہ ایسے ہی فضول میں 2 سال ضائع ہوئے۔ اب نصرت اپنی عمر کی 3 دعائیاں ختم کر کے چوتھی پر گامزن تھی۔ اگرچہ 34-35 سال ایسی زیادہ عمر بھی نہیں، مگر وقت سے پہلے ذمہ داریوں کا بوجھ، انتھک محنت اور پریشانیوں نے انہیں 30 سال کی عمر میں ہی 40 کا ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ نظر کی اینک تو لگ ہی چکی تھی اور رہے بال تو وہ بھی نظر کی کمزوری کی وجہ سے 25 سال کی عمر میں ہی ڈائی کرنے شروع کر دیے تھے، اور اب تو تنگ آ کر کتنا عرصہ ایسے ہی چھوڑے رکھتی۔ ایسے میں اگر ان کے بجائے 20-21 سالہ کلثوم کے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے تو ایسی تعجب کی بات بھی نہیں تھی۔ BA نمایاں کامیابی سے پاس کرنے کے بعد کلثوم نے ابھی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ MA کا پہلا سال تھا اور وہ پوری تندی کے ساتھ پڑھائی میں مگن تھی جب اس کے لیے آئے ایک رشتے پہ نصرت طارہ بری طرح مچل گئی۔ لڑکا باہر تھا، نہ صرف وہ بلکہ اس کا بڑا بھائی بھی اپنی فیملی کے ساتھ برسوں سے وہاں سیٹل تھا، اور آج ملی کل چھوٹنے والی بے اعتباری ملازمتوں کے بجائے دونوں بھائی وہاں اپنا ذاتی کاروبار برابر کی شراکت داری میں چلا رہے تھے۔ ابو ظہبی میں ہی ذاتی مکان بھی تھا، لڑکا خوبرو بھی تھا۔ نصرت طارہ نے جس لاڈ اور پیار سے پرورش کر کے کلثوم کے اندر ضد اور ہٹ درمی کے جراثیم پروان چڑھائے تھے، ان کے پیش نظر یہ رشتہ ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا۔ یوں بھی کلثوم کو شادی کے بعد احمد علی کے ساتھ ابو ظہبی جانا تھا، اسی لیے جہیز کی لمبی چوڑی تیاری بھی کرنا ضروری نہ تھا۔ اس نے لا کے احتجاج کیا، ہاتھ پیر پٹکے، مگر اس معاملے میں نصرت طارہ نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کی شادی احمد علی سے کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ MA کرنا کلثوم کا جنون بن چکا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایسے رشتے روز روز نہیں ملتے۔ رضوانہ کے مشورے سے ہی انہوں نے کلثوم کی شادی کی تاریخ پکی کرتے ہی اوپر کی منزل پر کمرے بنوانے شروع کر دیے۔ یہ وہ رقم تھی جو وہ سالوں سے پائی جمع کر کے کلثوم کے جہیز کے فرنیچر، کراکری اور مشینری کے لیے الگ کر رہی تھی۔ اللہ کے فضل سے ایسا رشتہ مل گیا تو انہوں نے اس رقم کو مکان کے اوپر والے پورشن کی تعمیر میں لگا دیا اور کلثوم کی شادی کے فوراً بعد اس پورشن کو کرائے پہ اٹھا دیا۔ اعظم بھائی شریف النفس درمیانے درجے کے سرکاری آفیسر تھے، دیانتداری سے فرائض ادا کرتے ہوئے سفید پوشی سے کنبہ پال رہے تھے، جن میں ان کی خوش مزاج شریک حیات شکیلہ کے علاوہ 5 بچے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی رفت تھی، پھر 2 بیٹے 1 بیٹی اور سب سے چھوٹا گڈو جو اس وقت گود میں تھا، اب تو ماشاءاللہ 9-10 برس کا ہو رہا تھا۔ رفت BA کے بعد گھر بیٹھی تھی۔ اس سے چھوٹے دونوں اب بالترتیب FSC اور میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، اور ان سے چھوٹی دوسری بہن ربیہ 8ویں کلاس میں تھی۔ اسے دیکھ کر اکثر نصرت طارہ کو کلثوم کا لڑکپن یاد آ جاتا۔ گرم چائے کا مگ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے نصرت طارہ نے کمبل ٹانگوں تک پھیلایا اور بیڈ پہ نیم دراز ہو کے اینک درست کرتے ہوئے خط پڑھنے لگی۔ پہلا خط رضوانہ کا تھا۔ اس کی مخصوص بے ڈھب اور جلدی لکھی گئی تحریر سے سجا۔ وہ خط کے اوراق گن کر مسکرا دی۔ پورے 9 صفحے تھے۔ پیاری آپا، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی، یہاں بھی آپ کی دعاؤں سے خیریت ہی ہے۔ انیلا ماشاءاللہ سے کالج میں آ گئی ہے، اس کی فکر ذرا کم ہوئی تو اب زعیم کی فکر لگ گئی ہے۔ اس سال اس نے میٹرک کا امتحان دینا ہے۔ انیلا تو پھر خاصی ہوشیار تھی، بس اتنا دھیان رکھنا پڑتا تھا کہ میں غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر نہ رہوں تاکہ اس پہ کسی کام کا بوجھ نہ پڑے اور اس کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ اور پھر آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سے لوگوں کا کتنا آنا جانا ہے، ہر وقت مہمانداری، کوئی نہ کوئی تقریب، کسی کا عقیقہ، کسی کی منگنی، کسی کا چیلم۔ یہ لمبی چوڑی برادری بھی کبھی کبھی رحمت کی بجائے زحمت لگنے لگتی ہے۔ بندہ تعلقات نبھائے یا بچوں پہ توجہ دے، اور زعیم تو ہے بھی کھلنڈرا اور لاپرواہ، باپ کی سختی سے مارے باندھے پڑھ لیتا ہے، ورنہ میری ڈانٹ ڈپٹ کو تو کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ دادی اور پھوپھیوں کے لاڈ نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ بھائی اکلوتا ہے تو کیا ہمیں ماں باپ ہو کر احساس نہیں؟ ظاہر ہے میری بھی آنکھ کا تارا اور باپ کے دل کی ٹھنڈک ہے، لیکن کیا لاڈ کر کر کے تباہ کر ڈالیں؟ میں نے بشیر صاحب سے کہہ دیا کہ بس بہت ہو گیا۔ اماں کا احترام اپنی جگہ، مگر اولاد کے حوالے سے ان پہ اور بھی فرائض ہیں۔ ماں کے لحاظ میں بیٹے کو بے لگام مت کریں۔ سو آج کل خاصی سختی جاری ہے زعیم پہ۔
میرا تو گھر سے نکلنا محال ہے کہ کہیں زعیم ٹیوٹر کے آنے سے پہلے گھر سے غائب نہ ہو جائے، چھت پہ پتنگیں لے کر نہ چڑھ جائے یا بیٹ تھام کے گلی میں نہ نکل جائے۔ ایک تو یہاں کا ماحول، توبہ! بشیر صاحب سے کب سے کہہ رہی ہوں کہ سرگودہ نہیں چھوڑنا، نہ صحیح کم از کم یہ محلہ تو چھوڑیں۔ ایک سے ایک اجٹ اور جاہل رہتا ہے یہاں، لیکن وہ ان مردوں میں سے ہیں جو بیوی کے معقول مشوروں پہ بھی عمل کرنا مردانگی کی توہین جانتے ہیں۔ وہ بھی کیا کریں، ان کی تربیت ہی ایسے اصولوں پہ ہوئی ہے۔ بس آپا کچھ نہ پوچھیں۔ یہ زمینداروں جاگیرداروں کی بیوی بن کے ان چھوٹے پسماندہ قصبوں میں زندگی گزارنا، اور وہ بھی بڑے پورے سسرال میں، کس قدر مشکل ہے۔ ارادہ تھا اس سال بقر عید آپ کے ساتھ کروں گی، مگر زعیم کی وجہ سے ایک بار پھر یہ ارادہ ترک کرنا پڑا۔ اب تو وہ خیریت کے ساتھ میٹرک پاس کر لے تو پھر آؤں گی۔ آپ دعا کیجیے گا آپا۔ دونوں چھوٹیاں بھی بہن کی طرح پڑھائی میں تیز ہیں۔ میں تو سب میں بیٹھ کے صاف کہتی ہوں کہ میری لڑکیاں اپنی خالہ پہ گئی ہیں، وہی اپنی کلثوم پہ، ورنہ ان کے ددیال میں بھلا کہاں ایسا ذوق شوق ہے پڑھائی کا۔ لڑکیاں تو خیر مڈل تک نہیں کر پاتی۔ میری انیلا پہلی ہے جو کالج تک گئی ہے، لیکن کیا فائدہ آپا جب بیٹا ہی نکما ہو۔ زعیم کے رنگ دیکھ کے مجھے ذرا امید نہیں۔ خیر اللہ سبب کرے گا۔ دعا تو بہت کرتی ہوں، چلو انیلا کی طرح فرسٹ ڈویژن نہ صحیح بس پاس ہی کر لے۔ خالی بی اے بھی کسی طرح کر لیا تو شکر ادا کروں گی۔ بیٹیاں کتنی بھی لائق فائق کیوں نہ ہوں، آپ ان کی کامیابی پہ خوش ضرور ہو سکتے ہیں، فخر نہیں کر سکتے۔ یہ تو بیٹے ہوتے ہیں جو فخر سے سر اونچا کر سکتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہمارے جیٹھ صاحب کا ہوا ہے۔ ان کا راحیل خیر سے ڈاکٹری پاس کر گیا ہے، آپ نے تو دیکھا ہوا ہے، وہیں لاہور میں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ میں آپ کی طرف رہنے آئی تھی تو مجھ سے ملنے گھر بھی آیا تھا۔ اب تو اس کی ہاؤس جاب بھی ختم ہو گئی ہے اور ساتھ ہی نوکری بھی مل گئی ہے۔ بس یہی بات کرنے کے لیے آپ کو خط لکھا ہے۔ دراصل آپ سے پہلے مشورہ لیے بغیر میں نے یہ بات اپنے جیٹھ صاحب سے کر لی، اسی لیے ذرا ہچکچا رہی تھی کہ نہ جانے آپ کیا سوچے، کیا فیصلہ کرے۔ لیکن اب تو آپ ہی میرا میکا ہے، میری عزت ہے۔ اپنے میکے کا مان کرتے ہوئے ہی میں نے سب کے درمیان بیٹھ کے راحیل سے کہہ دیا کہ ابھی اسے کرائے کا گھر لینے کی ضرورت نہیں، نوکری کرے گا یا گھر کی ذمہ داری نبھائے گا، وہیں میری آپا کے ہاں رہ لینا۔ دراصل آپا میں آپ سے پوچھے بغیر کبھی اس سے یہ نہ کہتی، مگر میری بڑی والی نند نے اس روز میرا خاصا جی جلایا ہوا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کے گھرانے میں برادری میں رشتہ کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے، خصوصاً بیٹیاں تو اپنوں کو ہی دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے مجھے اپنی انیلا کے لیے پورے خاندان میں راحیل کے علاوہ اور کوئی مناسب لڑکا نظر نہیں آتا۔ کب سے دل میں یہی خیال لیے بیٹھی ہوں، اس لیے اپنی جٹانی کے انتقال کے بعد میں نے راحیل کو خاص توجہ سے پالا ہے، اور جب وہ ڈاکٹر بن گیا ہے تو میری چاروں نندوں نے اس پہ حق جتانا شروع کر دیا ہے۔ تب کہاں تھیں یہ چار کی چار پھوپھیاں جب بن ماں کا بچہ راتوں کو سسکتا رہتا تھا اور میں اپنے ننھے ننھے بچے چھوڑ کے اسے بہلانے جاتی تھی۔ اس روز بھی بڑھ چڑھ کے لاڈ جتا رہی تھی، جیسے اس کے اکیلے رہنے کی فکر سے ان کی نیندیں حرام ہو رہی ہوں۔ بس میں نے بھی فوراً کہہ دیا کہ اپنی چاچی کے ہوتے ہوئے وہ کیوں کسی پریشانی کا شکار ہونے لگا۔ میں نے سارا انتظام کر رکھا ہے، آپا سے کہہ کر اس کے ٹھہرنے کا سارا بندوبست کرا دیا ہے، اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس آرام سے اپنا کام کرے۔ میں نے ٹھیک کہا نا آپا؟ اب ڈاکٹری کرنا آسان کام تو نہیں، اور نئی نئی نوکری میں تو محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ وہ بیچارہ کرائے کا گھر لے تو لیتا، پھر ملازم بھی رکھنے پڑتے، خرچہ ہی بڑھتا۔ ہاں خرچہ تو آپ کا بھی بڑھے گا اور یقیناً کام بھی۔ آپ کو اکیلے رہنے کی عادت ہو چکی ہے، ایسے میں ایک اور جان کی ذمہ داری۔ مگر پیاری آپا میری خاطر کچھ عرصہ یہ برداشت کر لیں، ابھی تو میری انیلا محض 16 برس کی ہے اور 3 سالوں تک اسے بیاہ دوں گی، پھر راحیل کو الگ گھر لینا ہی پڑے گا۔ تب تک آپ میری خاطر آپا 3 سال گزرتے بھلا کیا دیر لگے گی۔ رہا کام کاج اور خرچے کا سوال، تو خیر خرچے کی آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہر ماہ آپ کو کچھ رقم چپکے سے بھجوا دیا کروں گی، آپ کسی کو پتہ نہ لگنے دیجیے گا۔ بس یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ کھلے دل سے راحیل کی مہمانداری کر رہی ہیں، سسرال میں میرے میکے کا روب پڑنا چاہیے۔ ایک کل وقتی ملازمہ بھی رکھ لیجیے گا، 1500 یا 2000 تک میں آسانی سے مل جائے گی۔ راحیل کے کمرے کی صفائی اور کپڑوں کی دھلائی وغیرہ کر لے گی۔ ویسے راحیل بہت سلجھا ہوا لڑکا ہے، آپ کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ آپ نے بھی مل کر اندازہ تو لگایا ہوگا، اب اسے کسی اور نظر سے دیکھیے گا، یعنی آپ انیلا کے ہونے والے شوہر کی حیثیت سے، اور ویسا ہی برتاؤ بھی رکھیے گا جیسا کہ دامادوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ آخر انیلا آپ کی بھی بیٹی ہے۔ اور سنائیے آپ کے جوڑوں کا درد کیسا ہے؟ علاج باقاعدگی سے کرواتی رہیے، اب اس عمر میں کوئی نہ کوئی روگ تو لگا ہی رہتا ہے۔ مجھے دیکھیے، عمر میں آپ سے 5-6 سال چھوٹی ہوں، مگر بلڈ پریشر نے زندگی کا ہر مزہ ختم کر کے رکھ دیا ہے، پرہیزوں نے جان عذاب میں ڈال رکھی ہے۔ نمک کم کھانا ہے، تلی ہوئی چیز نہیں کھا سکتی، اچار چکھ نہیں سکتی۔ اس سال بھی رمضان میں ساری افطاری روکھی گزاری، اتنے ٹبر کے لیے کڑھائیاں بھر بھر پکوڑے اور جلیبیاں تلی، مگر خود پہ حرام تھی۔ ہائے آپا میں کہتی ہوں کس کام کا اتنا پیسہ کہ انسان ٹپ ٹاپ سے رہ نہ سکے۔ لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں رہتے تو ہم بھی ڈھاٹ سے خانسامہ رکھتے،
حالانکہ یہاں سرگودا میں بھی بعض جاننے والوں کے یہاں ذرا ذرا سے کام کے لیے نوکر رکھے دیکھے ہیں، لیکن میرے سسرال کا وہی لگا بندہ ماحول اپنا پینڈو پن چھوڑنے کو تیار نہیں۔ صفائی دھلائی وغیرہ کے لیے تو نوکرانیاں ہیں، تندور پہ روٹی لگانے کے لیے مائی بھی ہے، لیکن پھر بھی دن کے 18 گھنٹے چولہے کے آگے گزرتے ہیں۔ یہ بھی ہماری ساس کا فرمان ہے کہ آٹا گھر کی عورت کے ہاتھ سے گوندے تو برکت رہتی ہے۔ اتنے بڑے سائز کی پیتل کی پرات میں دن میں 2 بار کئی سیر آٹا خود گوندتی ہوں۔ چائے کا تو پوچھے ہی مت، کوئی حساب کتاب نہیں، ہر وقت دیکھ جاگ کرتا رہتا ہے، پوری دیگیں سالن کی چڑھتی ہیں۔ اب تو برداشت کا مادہ ہی نہیں رہا۔ شروع کے کئی سال اس آس میں گزار دیے کہ کبھی تو وقت بدلے گا، کبھی تو نئے تقاضوں کے تحت اس گھر کا ماحول بھی تبدیل ہوگا، مگر اب تو یہ امید بھی نہیں رہی۔ پتہ نہیں آپا آپ نے کیا سوچ کر میری شادی کی۔ اب شادی کے 17 سالوں بعد یہ بحث کرنا بھی عجیب لگتا ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، مگر میں انیلا کے معاملے میں ایسا نہیں کروں گی۔ سب جانچ پرکھ کے ہی اتنی منصوبہ بندی کر رہی ہوں۔ جیٹھ صاحب کئی سالوں سے تنہا ہیں، یعنی راحیل کی کوئی ماں تو بیٹھی نہیں ہماری ساس کی طرح، جس کی جذباتی دھمکیوں میں آ کر وہ اس قصبہ نما شہر کے اس پوسیدہ مکان سے چمٹا رہے۔ ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، ایک عمر لاہور میں گزاری ہے، نوکری بھی وہیں ہے، ظاہر ہے شادی کے بعد بیوی کو بھی وہیں رکھے گا۔ نہ ساس، نہ نند، نہ دیورانی، نہ جٹھانی، الگ گھر میں میری انیلا کا راج ہوگا۔ ماں کی طرح سارا دن لوئی نہ پھیرنی پڑے گی، نہ ہی بارات بھر لوگوں کے لیے آٹا گوننا پڑے گا۔ اور کیا کہوں، دل تو میرا اپنا بہت کرتا ہے آپ سے ملنے کو، مگر گرداری کے یہ مستقل عذاب جان چھوڑیں تو نکل پاؤں۔ سوچا تھا بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہفتہ بھر رہنے جایا کروں گی آپا کے پاس۔ بچوں کا اتنا مسئلہ نہیں جتنا بڑا مسئلہ بچوں کے ابا اور خود ان کی اماں ہیں۔ اماں کے پاس تو مجھے میکے جانے سے روکنے کے ایک سے ایک مضبوط بہانے ہیں، جو 17 سالوں سے کم ہی نہیں ہو پا رہے۔ کبھی اناج تلوانا ہے، کبھی کسی نہ کسی نند کی زچگی متوقع ہوتی ہے، اس کے لیے پنجیری بنانا ہے، کبھی گیہوں پسوا کے گودام میں رکھوانا ہے، تو کبھی اپنی نگرانی میں آنے والے جاڑے کے لیے لحافوں اور گدوں میں روئی دھنوا کے بروانی ہے۔ ذمہ دارنی کیا خاک ہوں، نگران ہوں اس سیلن زدہ کمروں والی بوسیدہ حویلی کی، جس کے صدیوں پرانے طور طریقے ہی جان نہیں بخش رہے۔ اتنی کوشش کرتی ہوں کہ ذرا جدید اور نئے ڈھنگ سے واقفیت کراؤں ان کی، مگر یہ اپنا پینڈو پن ترک کرنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ پھوپھیاں آتی ہیں تو میری انیلا اور شیلا وغیرہ کے کپڑے دیکھ کر حیران ہوتی ہیں، جو میں خود درزن کو پاس بٹھا کے سلواتی ہوں۔ پہلے جب میں نے بیٹھک میں شہر کے سلے سلائے پردے لٹکائے تو بڑی باتیں کی سب نے، اب سبھی اپنے کمروں میں یہ پردے لگوا رہے ہیں۔ میں نے بشیر صاحب سے کہہ کر اے سی لگوایا تو سب نے اسے میرا نخرہ اور پیسے کی بربادی کہا۔ 2 گرمیاں گزری نہیں کہ اب اماں جیتا کے کمرے میں اے سی لگ گیا ہے۔ دل سے بھلے معترف ہوں گے، مگر زبان سے ہمیشہ اختلاف کرتے ہیں سارے کے سارے، اصل میں اندر سے احساس کمتری کے مارے ہوئے ہیں، خود اپنی جگ سے نکل کر زیادہ سے زیادہ سرگودا جنگ وغیرہ تک ہو آتے ہیں۔ بہو لاہورن آ گئی تو بوکھلا گئے۔ راحیل کو کہیں ان جیسا نہ سمجھے گا، وہ 6-8 سال لاہور کے کالج پڑھا ہے، ذرا کمرے کو ٹھیک ٹھاک حالت میں کروا لیجیے گا اور کھانے وغیرہ پہ بھی اہتمام رکھیے گا، بستر بھی نئے نکلوائیے گا۔ اب بھلا اس عمر میں ٹی وی کہاں دیکھتی ہوں گی، وہ بھی اسی کے کمرے میں رکھوا دیجیے گا، یہ نہ ہو کہ بوریت کا بہانہ بنا کر وہ جلد ہی کہیں اور چل دے۔ سمجھا کریں زمانہ نازک ہے، ادھر ادھر کرائے کے مکانوں میں بے روک ٹوک آزادانہ رہنے سے کوئی اور نظر میں نہ آ جائے، اکیلے لڑکے کا کیا بھروسہ، اور آج کل تو لوگ بھی تاک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں لڑکا گھیرنے کو۔ دوسری بات یہ کہ میں ذرا اپنے سسرال والوں کو روب میں رکھنا چاہتی ہوں، خصوصاً جیٹھ صاحب کو زیر بار کر کے، تاکہ وہ خود انیلا کے لیے بات کریں۔ راحیل کے ہاتھ عمدہ کرنل باسمتی چاول کی 1 بوری بھجوا رہی ہوں۔ ہر سال اناج جانے پہ سوچتی ہوں بھیجنے کے بارے میں، پھر خیال آتا ہے آپ اکیلی جان چاولوں کی من بوری کا آخر کیا کریں گی، چلو اب بھیج دیتی ہوں۔ راحیل بھی شوق سے کھاتا ہے، کافی عرصہ نکل جائے گا۔ دیسی گھی کا کنستر، بڑیاں اور میوے والا گڑ بھی بھجوا دوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اور راحیل کا بھی اس ہفتے تک وہ انشاءاللہ لاہور آ جائے گا۔ اور سنائیے کلثوم کی کوئی خیر خبر ہے؟ مجھے تو وہ بھول کر بھی کبھی خط یا فون میں نہیں یاد کرتی، آپ کو تو پھر کبھی کبھی فون کر لیتی ہے، اور کرنا بھی چاہیے، آپ نے اس کے لیے جو کیا وہ کم تو نہیں۔ ایسا اچھا رشتہ ڈھونڈا، آج اپنے گھر عیش کر رہی ہے، مزے سے ہر جھنجھٹ سے آزاد، باہر بیٹھی ریالوں اور درہموں میں کھیل رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیشہ خوش رہے، اس سے بھی زیادہ خوشحالی دیکھے، مگر اس سے بات ہو تو اتنا ضرور کہیے گا کہ دولت آنے پہ کوئی اس طرح اپنوں کو نہیں بلا دیتا۔ 8 سال ہونے کو آئے، تم نے مڑ کے وطن کی جانب نہیں دیکھا، جیسے ماں باپ کے ساتھ ساتھ بہنوں پہ بھی فاتحہ پڑھ کے گئی ہو۔ چلو تمہارے میاں کا تو یہاں کوئی پیچھے نہ رہا، ایک ہی بھائی وہ بھی ساتھ ہے، مگر تمہاری تو 2 بہنیں ہیں، کبھی دولت کمانے کے چکر سے نکل کر ذرا ہمیں بھی مل جائے، ہم تو اس کے بچوں کو دیکھنے کو ترس گئے۔ ویسے سچ سچ بتائیے گا، آپ کو بھی فون وون کرتی ہے یا آپ ایسے ہی برم رکھنے کو کہہ دیتی ہیں کہ عید جب بارات پہ آپ کو فون کر لیتی ہے؟
اگر ایسی بات ہے تو سچ بڑی بے مروت نکلی یہ کلثوم، ایسی بہن کے تو پیر دھو دھو کے پینے چاہیے۔ اب مجھے دیکھ لیں، اگرچہ جلد بازی میں آپ نے بغیر سوچے سمجھے میری زندگی کا فیصلہ کر ڈالا، صرف اور صرف اپنا بوجھ ہلکا کرنے کی خاطر، پھر بھی میں نے ہزار ملال کے باوجود دل میں آپ کے لیے بغض نہیں رکھا اور اب بھی آپ کی عزت کرتی ہوں۔ خط کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا۔ اچھا اب اجازت دیجیے۔ آپ کی اپنی رضوانہ بشیر۔ خط طے کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے نصرت طارہ نے گہری سانس لی۔ ان کا دل عجیب سے احساسات میں گھرا ہوا تھا۔ خط میں اگرچہ ایسی کوئی خاص دل آزاری والی بات بھی نہ تھی، وہی سب تھا جو اکثر رضوانہ کے خطوں میں اور اس کی باتوں میں ہوا کرتا تھا، وہی اپنی زندگی سے بے اطمینانی اور ناشکری کا اظہار، ان سب کا الزام بالواسطہ اور بلاواسطہ طور پہ آپا کو دینا اور کلثوم کے بارے میں رشک و حسد کا اظہار کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ہمیشہ اپنے سسرالی ماحول اور بندشوں سے نالہ رہتی تھی۔ اسے اپنے شہری ہونے اور میٹرک پاس ہونے کا بڑا زعم تھا اور اپنی بچیوں کی ذہانت و قابلیت پر غرور بھی۔ اگرچہ خوشحالی کی اس کے سسرال میں کمی نہ تھی، سبھی زمین جائیداد والے تھے، مگر سادہ طرز زندگی والے، روایتی دیہاتی ذہنیت رکھنے والے۔ اتنے برسوں کے بعد بھی رضوانہ ان سے سمجھوتہ کرنے میں ناکام تھی اور اس کی ذمہ دار وہ اپنی آپا کو ٹھہراتی تھی، جنہوں نے اپنے لیے آیا رشتہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کے سر منڈ دیا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتی تو گزارا کرنا اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ کون سا وہ بہت ماڈرن یا کالج یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی لڑکی تھی؟ اس کو اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ کہاں شادی سے پہلے آپا کے ساتھ مل کے لوگوں کے کپڑے سی کر اور چادریں کاٹ کے گزارا کرنا پڑتا تھا، اور اب کہاں اناج کے بورے سمیٹتی اور چار چار ملازماؤں پہ حکم چلاتی۔ اتنے بڑے خاندان کی عملاً سربراہ ہے، سیر و سونا ہے، بچوں کے نام جائیداد ہے، شوہر ذرا اکڑ اور مزاجدار صحیح مگر روپے پیسے کی کبھی کمی نہیں ہونے دی، فطرتاً بھی شریف ہے۔ ساس پرانے زمانوں کی عورتوں کی طرح نکتہ چین اور حاکمیت پسند ضرور ہے، مگر اسے خانہ دار عورت اور اکلوتی بہو، بڑی والی کو گزرے تو سالوں ہوئے، ہونے کے تمام تر اختیارات بھی سونپ رکھے ہیں۔ یہ باتیں جب بھی نصرت طارہ کو موقع ملتا وہ رضوانہ کو ضرور سمجھاتی، مگر وہ اکتاہٹ بھرے انداز میں انہیں ٹوک دیتی۔ بس کیجیے آپا، جس پہ گزرتی ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے، اور آپ یہ سب نہیں کہیں گی تو اور کون کہے گا؟ ظاہر آپ نے یہ رشتہ کرایا ہے، آپ تو ضرور اسی کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملائیں گی، مگر کیا فائدہ ان سب باتوں کا؟ میں بچی تو نہیں جو بہل جاؤں گی، اور آپ کو فکر کس بات کی؟ نبھا تو رہی ہوں، کوئی سب چھوڑ چھاڑ آپ کے در پہ تو نہیں آ بیٹھوں گی۔ جانتی ہوں یتیم ہوں، نہ باپ نہ بھائی، اسی لیے سب سہ رہی ہوں، صبر کے گھونٹ پی رہی ہوں۔ اب تو نصرت طارہ نے بھی اس سے سر پھوڑنا کم کر دیا تھا، ویسے بھی اس کا آنا کم کم ہی ہوتا۔ نندوں وغیرہ کے ساتھ خاندان کی کسی اہم تقریب، منگنی، بیاہ وغیرہ کی شاپنگ کے سلسلے میں سال دو سال بعد لاہور کا چکر لگتا۔ سوہا بازار، جیولر مارکیٹ، نکئی مارکیٹ اور انارکلی کے بانو بازار میں ہزاروں اڑاتے ہوئے وہ اسی زندگی کے رونے روتی رہتی، اور نصرت ہر بار پشیمان سی ہو جاتی، جیسے انہوں نے اس کی شادی کر کے کوئی جرم کر دیا ہو۔ 2-4 ماہ کی بات نہیں، پتہ نہیں کب تک رہنا ہوگا۔ رضوانہ نے اپنے منہ سے 3 سال کہا ہے۔ عجیب ہے یہ رضوانہ بھی، خود ہی فیصلہ کر لیا۔ مجھ سے پوچھتی تو صحیح، بہن کے سسرال کا معاملہ ہے، حیثیت سے بڑھ کے مہمانداری کرنا ہوگی۔ وہ ایسی الجھی کہ وقتی طور پہ کلثوم کا خط پڑھنا ہی بھول گئی، دل ہی دل میں خرچے اور اخراجات کا حساب کتاب لگانے لگیں۔ 22 تاریخ تھی، ان کا مکمل گزارا کرائے کی کل رقم یعنی 5,000 میں ہوتا تھا، جو ان کے اخراجات کے لحاظ سے کافی زیادہ تھی۔ اعظم بھائی تنخواہ دار آدمی تھے، اسی لیے کرائے کی رقم دینے میں کبھی دیر سویر نہ ہوئی تھی۔ مہینے کے آغاز میں ہی جب انہیں تنخواہ ملتی وہ آپا کو کرایہ ادا کر دیتے۔ بل وغیرہ ادا کرنے کی ذمہ داری بھی ان کی تھی۔ تنہائی کا شکار نصرت طارہ کے دن کا ایک بڑا حصہ برآمدے میں بچھی چارپائی پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھتے، محلے کی کسی نہ کسی بچی کو سلائی سکھاتے، سبزی بناتے یا سویٹر بنتے گزرتا۔ جہاں ٹیوب لائٹ یا بلب کی مصنوعی روشنی کی قطعی ضرورت نہ تھی، چمکیلی دھوپ مغرب سے ذرا پہلے تک سارے برآمدے کو روشن رکھا کرتی۔ نصرت طارہ اب باقاعدہ طور پہ سلائی نہیں سکھاتی تھی، البتہ اگر آس پڑوس کی کوئی بچی شوق کے مارے آ جاتی تو وہ انکار نہ کرتی، مگر معاوضہ بھی نہ لیتی۔ بلوں کی ادائیگی اور مہینے بھر کا سودا سلف خرید لانے کے بعد بھی ان کے پاس کچھ رقم بچ جاتی تھی۔ ابا کی وفات کے بعد جب نصرت طارہ نے معاشی بوجھ اپنے شانوں پہ اٹھایا، تب سے ہی انہیں رقم جوڑنے اور کمیٹیاں ڈالنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اب اس کی ضرورت تو نہ تھی، مگر عادت سے مجبور وہ 1,000 اور 500 والی دو کمیٹیاں ڈالے ہوئی تھی، جن میں سے 500 والی 2 بار نکل چکی تھی۔ دونوں بار وہ 20-20 ہزار روپے انہوں نے بینک میں رکھوا دیا۔ وقتاً فوقتاً وہ اس میں سے 1,000-1,500 نکال لیا کرتی۔ برسوں سے رضوانہ اور اس کے بچوں کے لیے عید کے جوڑے بھجوانا ان کا معمول تھا۔ کوئی ابو ظبی سے آتا جاتا تو اس کے ہاتھ کلثوم اور اس کے بچوں کے لیے بھی تحفے سوغاتیں بھجواتی رہتی۔ بہت سی باتیں تھیں جن کو سوچ سوچ کر انہیں عجیب گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ عرصہ ہوا وہ تنہا رہنے کی عادی تھی، اب ایک انجان بچے کے ساتھ برسوں رہنا انہیں پریشان کر رہا تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے ان کے یا ان کی وجہ سے اس کے معاملات میں خلل نہ پیدا ہو۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ رضوانہ جو توقعات
راحیل سے وابستہ کیے ہوئے ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ پوری نہ ہوئی تو اس کا الزام ان پہ نہ آ جائے۔ دراز میں جائزہ لیا، 700-800 روپے پڑے تھے۔ ابھی کے لیے تو گزارا ہو جائے گا، اگلے مہینے دیکھوں گی، اگر بہت ضرورت پڑی تو بینک سے نکال لوں گی، ورنہ امید تو ہے اس میں گزارا ہو جائے گا۔ آخر اکیلا لڑکا ہے، کتنا کھا جائے گا؟ اور پھر رضوانہ بھی کچھ سامان بیچ تو رہی ہے، حلوہ، لڈو، پنجیری وغیرہ، یعنی کچھ دن میں میٹھا تو بنانے سے چھٹی۔ چاول کا تھیلا بھی آ جائے گا، اس رقم سے کچھ پھل اور گوشت، جیم، انڈے، بسکٹ اور ہاں آٹا بھی لے آؤں گی۔ وہ شوگر کی مریضہ تھی جو بیسن اور باجرے کا ملا جلا خاص آٹا استعمال کرتی تھی۔ کوئی آتا تو اس کے لیے خاص طور پہ گندم کا آٹا منگوایا جاتا۔ سارا حساب کتاب لگا کر وہ اب اسٹور میں رکھے بڑے ٹرنک سے نئی بیڈ شیٹ نکالنے جا رہی تھی کہ بیڈ پہ رکھے دوسرے لفافے پہ نظر پڑی۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مار کے رہ گئی۔ کلثوم کا خط کھولنا تو وہ یکسر بھول ہی گئی تھی۔ اسٹور جانے کا خیال مؤخر کرتے ہوئے وہ خط پڑھنے پھر سے بیٹھ گئی۔ پیاری آپا، السلام علیکم۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ عرصہ ہوا آپ نے کوئی خط نہیں لکھا، فکر مند ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے کہ میں بھی خط مہینوں بعد لکھ پاتی ہوں، مگر ہر مہینے آپ کا خط پڑھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ شاید آپ نے ناراضی میں خط نہ لکھا ہو کہ آپ کے پچھلے 3-4 خطوں کا میں جواب نہیں دے سکی۔ کیا کرتی آپا، مصروفیت ہی اس قدر ہے، خط لکھنے کا وقت نہیں ملتا۔ البتہ آپ کے خطوں کا انتظار لگا رہتا ہے۔ آپ تو فارغ ہی ہوتی ہیں، فرصت ہی فرصت، چاہیں تو ہر ہفتے خط لکھ بھیجیں، مگر آپ نے بھی گزشتہ 3 ماہ سے نہیں لکھا۔ شاید آپ کو اب یہ آخری ذمہ داری نبھانا بھی مشکل محسوس ہوتا ہے۔ خیر آپ کی مرضی، میرا فرض تھا کہ میں آپ کو اس کا احساس دلاؤں، تو کسی نہ کسی طرح وقت نکال کر یہ خط لکھ رہی ہوں۔ سارا گھر سو رہا ہے، خود میں بھی دن بھر کی تھکی ہاری صبح منہ اندھیرے کی جاگی ہوئی، اس وقت نیند سے بند ہوتی آنکھوں اور جوڑ جوڑ دکھتے ہاتھ پیروں کے ساتھ آپ کو خط لکھ رہی ہوں کہ دن کو تو میرے اپنے لیے منٹ بھر کا وقت ملنا دشوار ہوتا ہے۔ خط کیسے لکھتی؟ آپ کو اتنا کہا ہے کہ فون ہی لگوا لیں، سہولت ہو جائے گی۔ آپ بے شک مت کریں، اگر خرچہ بڑھنے کا ڈر ہے میں ہی کر لیا کروں گی، لیکن آپ وہ بھی نہیں کرتی۔ ہر مہینے 200-250 روپے تک خرچ کرنے پہ آپ تیار نہیں۔ پتہ نہیں پیسے بچا کر آپ نے کیا کرنا ہے، خود پہ بھی خرچ کرتی ہیں یا نہیں؟ پچھلی بار رضوانہ آپا کو فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ کچھ دن پہلے آپ سے مل کے آئی تھی۔ یہ پچھلی عید کی بات ہے، اور ان سے پتہ چلا کہ آپ بے حد کمزور ہو گئی ہیں، شوگر بڑھ گئی ہے، بلڈ پریشر کم رہتا ہے، اور ان سردیوں میں ایک نیا روگ بھی لگا لیا ہے، جوڑوں کی تکلیف کا۔ ارے آپا، کوئی علاج وغیرہ بھی کرتی ہیں یا نہیں؟ کسی قابل ڈاکٹر کو دکھائیے گا، حکیموں وغیرہ کے چکر میں مت پھنسیے گا پیسہ بچانے کی خاطر۔ رضوانہ آپا کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کو کسی نامی گرامی حکیم کا پتہ دے آئی ہیں۔ میں ان کے منہ پہ تو نہ کہہ سکی، بڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات تھی، مگر اسی وقت سوچ لیا تھا کہ آپا کو خط لکھوں گی تو صاف منع کر دوں گی، حکیموں کے پاس جانے کی قطعی ضرورت نہیں، 10 روگ اور لگا دیں گے، بس اتفاق ہے کہ اس کے بعد خط لکھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اور سنائیے، رضوانہ آپا کا اس کے بعد کوئی اور چکر لگا لاہور کا؟ ہاں بھائی، ان کے مزے ہیں، لاہور کے ہمسائے میں رہتی ہے، جب جی چاہا اپنی راجدھانی تفریح کرنے آ گئی، دل بھرا تو واپس اپنی حویلی میں چودرانی جی بن کے ٹاٹ کرنے چل پڑی۔ ایک ہم ہیں جنہیں آپ نے اٹھا کے 7 سمندر پار دے مارا تاکہ خیر خبر پوچھنے تک کی زحمت سے بھی نجات ملے۔ بیمار ہوں، مر رہی ہوں، دکھی ہوں، کیسی بھی حالت میں ہوں، کسی کو خبر نہیں ملتی، دکھ سکھ بانٹنا تو درکنار، حال پوچھنے والا بھی کوئی میسر نہیں، پردیس میں بچے پیدا کیے، اکیلی نہیں سنبھالے، ہاسپٹل سے 1 دن کا بچہ ساتھ لاتی تھی اور 1 گھنٹہ بھی آرام کا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ کون تھا جو کہتا تم لیٹو، آرام کرو، تکلیف میں ہو، گھر اور بچے کو میں دیکھ لیتی ہوں، نہ سسرال نہ میکا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ شادی کے بعد میں قید بار مشقت کاٹ رہی ہوں، جس کی مدت نہ جانے کتنی باقی ہے۔ آپ نے بھی نہ دیکھا، نہ بھالا، نہ پوچھ، نہ گچھ، بس سر سے ایک بوجھ کی طرح اتار پھینکا۔ دوبارہ میرے خواب ٹوٹے، پہلے ڈاکٹر نہ بن سکی صرف آپ کی ضد کی وجہ سے۔ ہزاروں لڑکیاں ہاسٹلوں میں رہتی ہیں، مگر آپ کی وہمی بلکہ شکی طبیعت۔ اب اگر میں بن ماں باپ کی تھی، بھائی نہ تھا، تو کیا یہ میرا قصور تھا کہ مجھے اعلیٰ تعلیم کا حق نہ ملتا؟ ڈاکٹر نہ صحیح، ماسٹرز کی ڈگری ہی لے لی ہوتی، آج اپنے پیروں پہ تو کھڑی ہوتی، بجائے دن رات برتن گھس گھس کر مانجنے اور چولہے کے آگے کھڑے ہو کر کمر تختہ کرنے کے۔ چند گھنٹے کہیں پڑھا کے رقم کما رہی ہوتی۔ 1 سال رہتا تھا، کیا ہوتا جو آپ 1 اور سال مجھے جیل لیتی، میری زندگی بن جاتی، مگر افسوس، کبھی کبھی خیال آتا ہے میں نے ناحق آپ کو منمانی کرنے دی۔ یہ احترام، یہ عزت بھی کبھی کبھی آزار بن جاتا ہے۔ کر لیتی اپنی مرضی تو آج سکھی ہوتی، اور نہیں تو آپا آپ مجھے 1 سال اور آزادی کا دے کر پھر بعد میں کہیں بھی بیاہ دیتی، چاہے یہیں، مگر زندگی اتنی مشکل تو نہ ہوتی جس قدر آج ہے۔ علی کو تو بس پیسے سے غرض ہے، وہ میں پڑھا کر یا کوئی اور ملازمت کر کے لاتی، ہمارا تعلق نبھ ہی جاتا جیسے اب نبھ رہا ہے، مگر اس نبھانے کے لیے میں کس طرح خود کو گلا سڑا رہی ہوں، اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتی۔ یہاں ابوظہبی میں ٹیچنگ عورتوں کے لیے بڑا باوقار
اور منافع بخش روزگار سمجھا جاتا ہے۔ کاش میرے پاس ڈگری ہوتی تو صرف چند گھنٹے میں اس سے دگنا کما لیتی جتنا اب دن رات کی مشقت کے بعد کما پاتی ہوں۔ علی تو پھر غنیمت ہے۔ ان کے بڑے بھائی جاوید تو مہا کنجوس ہے، نوکروں کی تنخواہ بچانے کی خاطر معمولی سے معمولی کام بھی چاہتے ہیں کہ ہم ہی کر لیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے ہوٹل کا کام بڑھتا جا رہا ہے، آمدنی بھی بڑھ گئی ہے، اس کے باوجود مکمل اسٹاف نہیں رکھتے۔ جب سے میری جیٹھانی کو ٹی بی ہوئی ہے، کام کا بوجھ مجھ پہ اور بھی بڑھ گیا ہے۔ اتنا نہیں ہوا کسی سے کہ ایک باورچی اور رکھ دیں۔ مجھ پر بڑا احسان کرتے ہوئے ہوٹل کے تندور پہ ایک پٹھان نان بھائی رکھ دیا ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ مجھے نان لگانے نہیں آتے، ورنہ بھابھی کی گدی بھی مجھے سنبھالنا پڑتی۔ ہمارا گھر جس علاقے میں ہے وہاں زیادہ تر انڈین اور پاکستانی رہتے ہیں۔ پنجابی اور پٹھان پاکستانی تو کھانے پینے کے شوقین ہی ہوتے ہیں۔ یہی حال سکھوں کا ہے، زیادہ تر چھڑے چانٹ ہیں، یعنی ہوٹلوں پر گزارا کرنے والے۔ ایسے میں پاکستانی کھانے والا ہوٹل تو چلے گا ہی۔ اس ایریا میں 2-3 اور ایسے ہوٹل ہیں جو سستے بھی ہیں اور اس کے باوجود کسی کا کام کم نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ رش صبح ہوتا ہے ناشتے پر۔ مجھے صبح صبح اٹھ کر چھولے پکانا پڑتے ہیں، ایک کڑاہی میں حلوہ بھونتی ہوں، پائی کا دیگچا تو ساری رات چولہے پہ ہوتا ہے، کئی کلو میدا پوریوں کے لیے گونتی ہوں جو جاوید بھائی جان تلتے ہیں۔ علی کے ذمے حساب کتاب اور ہوٹل کی مینجمنٹ ہے، وہ ان کاموں سے بچے رہتے ہیں، لیکن جاوید بھائی جان کبھی کبھی ان سے بھی بگاڑ لینے سے نہیں چوکتے۔ ناشتے سے 10:30 تک فارغ ہوتی ہوں تو برتن دھونے کے لیے ملازم چھوکرے کے ساتھ خود لگنا پڑتا ہے، وہ اکیلا 10-12 سال کا بچہ اور ڈھیر سے برتن۔ دوپہر کے کھانے پہ ہمارے ہوٹل میں خاص پاکستانی ڈشیں جیسے کڑی، دال ماش فرائی، مکس سبزی کی بھجیا اور چکن یا مٹن کا قورمہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ان کی تیاری ہوتی ہے۔ کڑی اور دال ہمیشہ جاوید بھائی جان تیار کرتے ہیں، ملتانی جو ہوئے اور وہاں کے خاص پکوان ہیں یہ۔ ان کے اور ان کی بیگم کے ہاتھ میں خالص ذائقی ذائقہ ہے جو اچھا ہوا کہ علی کے ہاتھ میں نہیں اترا، اسی لیے ان کے بھائی انہیں چولہے سے دور ہی رکھتے ہیں۔ ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ مجھے ایپرن باندھ کے ڈوئی اور چمچے ہلاتے مرد زہر لگتے ہیں۔ اپنے شوہر کو کڑی کے پکوڑے تلتے یا دال کو تڑکا لگاتے دیکھ کر میں ہر روز صدمے سے فوت ہوا کرتی۔ ایک لحاظ سے برا یہ ہے کہ ان کے حصے کا کام بھی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ رات کی خاص ڈش سندھی بریانی جسے دم میں دیتی ہوں، البتہ گوشت میں دہی اور مسالے بھائی جان مکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چپلی کباب ہیں جن کے لیے ایک افغانی رکھا ہوا ہے، وہ بس رات کو 2 گھنٹے کے لیے آتا ہے، اور حلیم ہے جسے طبیعت کی خرابی کے باوجود بھابھی ہی پکایا کرتی ہے۔ میں نے ایک آدھ بار پکائی مگر کئی دن پڑی رہی۔ مجھے تو ڈر ہے آپا کہ کسی دن میں بھی ٹی بی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ گدوں جتنی مشقت کرنا پڑتی ہے اور گھر کے کاموں اور بچوں کی ذمہ داری الگ، جو شخص اچھے بھلے چلتے کاروبار کے لیے 2 ملازم اضافی رکھنے کا روادار نہ ہو، اسے یہ امید کیا رکھنی کہ وہ گھر کے کاموں میں مدد کے لیے نوکر رکھ کے دے گا۔ آپ مجھے دیکھیں تو پہچان نہ پائیں، اسی لیے پچھلے 2 سال سے صرف بچوں کی تصویریں بھیج رہی ہوں، اپنی شکل ہی اس قابل نہیں رہی کہ فوٹو کھنچواؤں۔ پیاز لہسن کاٹ کاٹ کر ہاتھ بھدے ہو چکے ہیں، دھواں کھا کھا کر رنگ دھوئیں جیسا مٹیالہ ہو گیا ہے، نیند کی کمی سے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں، اور پریشانی اور بے سکونی نے ساری چربی گلا دی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب میں بھی ٹی بی کی بیماری لے کر بستر پہ پڑی ہوں گی اور جاوید بھائی جان کی طرح علی بھی دوسری شادی کے منصوبے بنا رہے ہوں گے۔ جی ہاں، آج کل ہمارے جیٹ پہ دوسری شادی کا بھوت سوار ہے۔ پہلی سے اولاد تو ہے نہیں، سونے پہ سہاگا پچھلے کچھ عرصے سے ویسے ہی موضوع معطل ہو کر رہ گئی ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک اور کارآمد رکن کا اضافہ ہو، گھر میں بھی اور ان کے ہوٹل نما ڈھابے یا ڈھابے نما ہوٹل کے کچن میں بھی۔ یہاں جو اکا دکا پاکستانی فیملیز رہتی ہیں وہ خاصی امیر کبیر ہیں، باقی چھڑے چانٹ مزدور ٹائپ ہیں۔ ان کا ارادہ ہے کوئی غریب افغانی یا بنگالی لڑکی مل جائے تو اچھا ہے جو کام کاج والی ہو۔ پاکستانی گھرانے والے تو چھان بین بہت کرتے ہیں، بھابھی تو ان کے خاندان کی تھی، خود ان کا باپ ریڑھی پہ لڈو پیٹی بیچا کرتا تھا، اور لوگ تو سن کر ہی بدک جائیں گے کہ ان کا خاندانی پیشہ ہی نسلوں سے نان پکوڑے اور حلیم ریڑھیوں پہ رکھ کے بیچنے کا ہے، اور کون ہے جو لڑکی چولہے پہ صدقے واری کرنے پہ تیار ہو۔ ایک ہماری آپا سیدھی ملی تھی جنہیں یہ تک تفتیش کرانے کی توفیق نہ ہوئی کہ لڑکے اور اس کے بھائی کا کاروبار کیا ہے۔ چلو ہوٹل کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر یہ تو ظلم ہے کہ چند دن کی بیائی بیوی کو بھی بے تنخواہ کی باورچن بنا کر کھڑا کر ڈالا۔ بس قسمت کی بات ہے، ورنہ رضوانہ آپا کا رشتہ کرانے والی بھی تو آپ تھیں، کیا اونچا زمیندار گھرانہ ڈھونڈا، عیش کر رہی ہیں جاگیردارنی بن کے، 10 تو ملازمائیں ہوں گی، ہل کے پانی نہ پینا پڑتا ہوگا۔ مجھے بھی گھر کا سکھ مل جاتا تو تعلیم ادھوری رہ جانے کا دکھ بھول جاتی۔ علی کے ماموں زاد بھائی کا سالہ اگلے ماہ ابوظہبی سے آنے والا ہے، اس کو آپ کا پتہ دیا ہے، 25 یا 26 تاریخ تک آپ کی طرف آئے گا۔ ریما کے لیے اچھا سا لہنگا سوٹ اور کرتا پاجامہ بھجوا دیجیے، اور مومو کے لیے پشاوری چپل، ریما کے لیے بھی سنہری
تلے والا کھسا یا چپل بھجوا دیں، دونوں کا سائز بھیج رہی ہوں۔ عید وغیرہ پہ بچوں کا دل کرتا ہے ایسے کپڑے پہننے کو، مگر یہاں پاکستانی روایتی لباس والی دکانیں بہت مہنگی ہیں۔ میرے لیے اچھی سی 2 گرم شالیں، رنگ ایسے ہوں جو سبھی کپڑوں کے ساتھ چل جائیں۔ اور ہاں آپا، 50,000 کا ڈرافٹ بھیج رہی ہوں، پلاٹ کی اگلی اکٹھی کئی قسطیں بھر دیں، پتہ نہیں کب وہ دن آئے گا جب یہاں میرا اپنا گھر ہوگا۔ علی بھی بھائی سے چھپ چھپا کے پس انداز کر رہے ہیں اپنا الگ کام شروع کرنے کے لیے، مگر میں نے اپنی بچت اور منصوبے کی ہوا بھی انہیں نہیں لگنے دی۔ جیسے ہی وہ اپنا الگ کام کرنے کا ارادہ کریں گے، میں انہیں پاکستان چلنے کا مشورہ دوں گی اور سرپرائز کے طور پہ یہ بنا بنایا گھر بھی دکھا دوں گی۔ میرا خیال ہے ان 55,000 کے بعد کوئی اور قسط نہیں رہتی پلاٹ کی، رجسٹری میرے نام ہو جائے تو آپ تعمیر کا کام شروع کرا دیں۔ میں نے یہاں چھپ کے کچھ سونا جمع کیا ہوا ہے، بیچ کر بھجوا دوں گی، 2-4 لاکھ پاکستانی روپے کا تو ہوگا۔ اس سے کام شروع ہو تو اگلے 2 سالوں تک اتنا ہی اور بچا کے بھیج دوں گی۔ ریما اور مومو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، علاج باقاعدگی سے کروائیں اور خط کا جواب ضرور لکھیے گا۔ یہ دھیان رہے کہ خط میں پلاٹ اور رقم کا کوئی ذکر نہ ہو، علی کو عادت ہے میرے خطوط پڑھنے کی۔ آپ کی بہن کلثوم علی۔ جی آپا، آپ نے بلوایا، کوئی کام تھا؟ گڈو کے ہاتھ پیغام بھجواتے ہی رفت نیچے آ گئی۔ رات سے نصرت آرا کا بی پی خاصا لو تھا، سر بھاری، آنکھیں متورم ہو رہی تھی۔ رفت ان کے نزدیک بیٹھتے ہوئے بغور انہیں دیکھنے لگی۔ آپا آپ رو رہی تھیں؟ کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ نصرت آرا افسردگی سے مسکرا دی۔ نہیں بیٹا، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ساری رات لو بلڈ پریشر کی وجہ سے ہونے والے سر درد کے ساتھ تڑپ کے گزاری ہے۔ شاید درد کی وجہ سے ہی آپ روتی رہی ہوں گی۔ اسے ان کی سرخ اور متورم آنکھوں اور باری باری نم آواز سے شک گزرا۔ اب ہم نے رو کے کسے دکھانا ہے؟ انہوں نے سر دہ بھری۔ وہ وقت اور تھا جب ذرا سی تکلیف پہ سسکی بھرتے تھے اور اماں سب کام کاج چھوڑ کے اپنی گود میں سر لے کر بیٹھ جاتی تھیں۔ کبھی کبھی تو صرف اماں اور ابا سے لاڈ اٹھوانے کی خاطر میں جھوٹ موٹ بھی سر درد یا پیٹ کی تکلیف کا بہانہ کر دیا کرتی تھی۔ اب تو بڑی سے بڑی تکلیف بھی ہنستے ہوئے جھیل لیتی ہوں۔ تکلیف کی شدت ظاہر کرنے کے لیے آنسو بہاؤں بھی تو کس کے لیے؟ وہ دھیمی آواز میں جیسے خود کلامی کرتی رہیں۔ تمہیں اس نے بلایا تھا کہ ذرا بیٹھک کو ٹھیک ٹھاک کر دو۔ میری طبیعت تو ایسی نہیں کہ کچھ کر سکوں۔ کیا کوئی آ رہا ہے آپا؟ سرگودا سے مہمان آ رہے ہیں۔ آنا تو اس کے ہاں سے ہی ہے، مگر رضوانہ خود نہیں بلکہ اس کے جیٹھ کا لڑکا آ رہا ہے اور کچھ عرصہ یہاں ہی رہے گا۔ اسے یہاں ملازمت مل گئی ہے۔ کل ہی رضوانہ کا خط آیا تھا۔ آج کل میں اس کی آمد متوقع ہے۔ سوچا تھا بازار جا کر سودا لے آؤں گی، کمرہ بھی سیٹ کر دوں گی، مگر جگہ کی وجہ سے متلی ہو رہی ہے، سر درد بھی چین نہیں لینے دے رہا۔ آپ مجھے بتائیے آپا، میں سب کر دیتی ہوں۔ سودے کی لسٹ بھی بنا دیں، انیک کالج سے آتا ہے تو منگوا دیتی ہوں۔ وہ مستعدی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، کام سے ذرا نہ گھبراتی تھی۔ جیتی رہو بیٹی، خاص کام نہیں، ابھی کچھ دن پہلے جمعدارنی کو 50 روپے دے کر سارے جالے اتروائے تھے۔ تم قالین کو ذرا برش سے صاف کر دو، گڈو کو ساتھ لگا کر وہ پلنگ اندر ایک طرف ڈال دو جو برآمدے میں دھرا ہے۔ صوفوں کے کشن کے لیے نئے کورز اور دھلی ہوئی بیڈ شیٹ میں نے کل ہی نکال دی تھی، وہ بچھا کے بس ذرا اوپر کی جھاڑ پونچھ کر لینا۔ وہ سر تھامتے ہوئے پھر سے لیٹ گئی۔ رفت کام میں جت گئی اور انہیں پھر سے رہ کر کلثوم کے خط کے مندرجات یاد آنے لگے۔ ان کی پلکوں کے گوشے نم ہو گئے، سر میں ٹیسیں پھر سے تیز تر ہو کے ابھرنے لگی۔ تکلیف کی شدت سے انہوں نے آنکھیں زور سے موند لیں تو چند گرم گرم آنسو ان کے چہرے پر پھیل گئے۔ یہ آنسو انہوں نے اپنی تکلیف سے بے حال ہو کر نہیں بہائے، بلکہ کلثوم کے درد میں بہائے تھے۔ کلثوم کا خط کبھی کبھار آتا، مگر جب بھی آتا نصرت آرا کا یہی حال ہوتا، انہیں رہ کے پچھتاوے ڈسنے لگتے۔ وہ بھی اپنے کسی خط میں یہ تمام تذکرے تفصیل سے دہرانا نہیں بھولتی تھی۔ انہیں اپنے اس حال کے لیے مرد الزام ٹھہرانا اس کی عادت تھی اور وہ بھی ہمیشہ کی طرح اس الزام کو دل پہ لے لیتی تھی۔ رضوانہ کی شادی بڑے پورے کنبے میں کر کے وہ پچھتا رہی تھی۔ اس کے رونے ہی بند نہ ہوتے تھے کہ آپا، آپ نے اتنی لمبی چوڑی سسرال میں بیاہ کر پھنسا ڈالا۔ اس تجربے کے بعد انہیں بہتر یہی لگا کہ کلثوم کی شادی مختصر گھرانے میں کریں۔ ان کا خیال تھا کہ چونکہ ان کا اپنا کنبہ مختصر ہے اور اماں ابا کی وفات کے بعد بہنوں کو زیادہ مل جول کی عادت بھی نہیں رہی، اس لیے ان کا گزارا زیادہ لوگوں میں مشکل ہوگا۔ رشتہ طے ہونے کے کچھ عرصے بعد انہوں نے اڑتے اڑتے سنی تھی کہ ان لڑکوں کا باپ اندرون شہر میں ریڑے پہ حلیم بیچا کرتا تھا اور دادا اسٹیشن پہ نان پکوڑے کا اسٹال لگاتا تھا، مگر نصرت آرا نے سن کر بھی نظر انداز کر دیا۔ وہ اتنی تنگ ذہنیت کی نہ تھی کہ ایسی اونچ نیچ کو اہمیت دیتی۔ یہی بہت تھا کہ لڑکا شریف اور مناسب حد تک تعلیم یافتہ تھا، اچھا خاصا کھاتا کماتا تھا۔ اگر اس کے باپ دادا اس پیشے سے وابستہ رہ چکے تھے تو یہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا۔ کون سا کلثوم نے یہاں عمر گزارنا تھی، اسے تو شادی کے فوراً بعد ابو ظہبی جانا تھا۔ کلثوم نے وہاں جاتے ہی اطلاع بھیجی کہ اس کا شوہر اور جیٹھ وہاں ریسٹورنٹ نہیں بلکہ ایک سستا سا نچلے درجے کا ڈھابے نما ہوٹل چلاتے ہیں۔ گھر بے شک اپنا ہے، مگر اس کے اوپر والے پورشن میں بنے 3 کمرے ہی رہائش کے لیے ہیں۔
نیچے ہوٹل کھولا ہوا ہے۔ نصرت طارق کو دھچکا سا لگا، مگر انہوں نے کلثوم کو سمجھانے بجھانے والا خط لکھا کہ کوئی بھی کام برا یا نیچ نہیں ہوتا، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت ڈالے گا تو اسی کام سے علی عزت اور دولت دونوں حاصل کرے گا۔ مگر یہ جاننے کے بعد تو انہیں چپ ہی لگ گئی کہ علی نے ان کی لاڈلی اور نازک مزاج بہن کو تقریباً باورچن بنا ڈالا ہے۔ لاڈوں میں پلی ہوئی بہن کے بارے میں یہ علم ہونا کہ دن رات مشقت کی چکی میں پس رہی ہے، ان کے دل کو چیر کے رکھ دیتا۔ دونوں بار جب وہ امید سے ہوئی، نصرت طارق نے لاکھ کوشش کی کہ علی سے پاکستان بھیجنے پر تیار ہو جائے، مگر وہ مان کے ہی نہ دیا، بلکہ یہ کہا کہ اس کا خیال رکھنے کے لیے بھابھی یہاں موجود ہیں۔ وہ تو بعد میں کلثوم نے بتایا کہ وہ ڈیلیوری سے ایک دن پہلے تک بھی اپنے معاملات انجام دیتی رہی ہے، اور ریما کو گھر لانے کے اگلے ہی روز وہ پھر سے کچن میں تھی۔ اس بے رحمانہ اور غیر انسانی سلوک پہ نصرت طارق کا دل تڑپ گیا اور وہ دنوں روتی کلستی رہی تھی۔ لو بلڈ پریشر کی مصیبت انہی دنوں کی پیداوار تھی۔ وہ دن اور آج کا دن اس مصیبت سے وہ نجات حاصل نہیں کر پائی تھی۔ رہا شوگر کا عرضہ تو وہ موروثی تھا۔ دادی اور ابا دونوں ہی ذیابیطس کے مریض تھے، سو نصرت طارق کو عین نوجوانی میں ہی یہ مرض لگ گیا۔ البتہ پرہیز اور احتیاط کی وجہ سے وہ اسے کنٹرول میں رکھے ہوئی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر حالت زیادہ خراب ہو گئی تو یہاں کون بیٹھا ہے سنبھالنے یا خیال کرنے والا۔ البتہ بلڈ پریشر پہ بس نہ تھا، اس کے آگے ان کے سارے پرہیز دری کی دری رہ جاتی۔ محض کلثوم کے سلسلے میں کی گئی اپنی جلد بازی کے بارے میں سوچ کر یا پردیس میں اس کی صحبتوں کا تصور کر کے ہی وہ اپنا بی پی خطرناک حد تک لو کر لیا کرتی۔ کچھ پتہ بھی نہیں بچہ کیا پسند کرتا ہے کیا نہیں، مرچ مسالے تیز کھاتا ہے یا پھیکے، کھانا گھی میں پکاؤں یا آئل میں تو بہن آئل استعمال کرتی ہوں، وہ بھی برائے نام۔ رضوانہ بتاتی ہے اس کے سسرال میں عموماً خالص دیسی گھی استعمال ہوتا ہے۔ نصرت طارق فکر مند تھی۔ شکیلہ بھابھی نے ان کی تشویش کم کی۔ ارے آپا کچھ بھی پکا لیں، آخر پہلی بار کی بات ہے، پھر اسے یہیں رہنا ہے، اس سے پوچھ لیجیے گا کہ بے تکلفی سے بتا دے کیا کچھ پسند کرتا ہے۔ ویسے میرا اندازہ ہے آپ کی بہن کے سسرال میں بھلے مکھن اور دیسی گھی استعمال ہوتا ہو، لڑکا ڈاکٹر ہے اور لاہور کے ہاسٹلوں میں رہتا آیا ہے، مشکل ہی ہوگا کہ وہ ایسے ثقیل کھانے کھاتا ہوگا۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو بھابھی، پلاؤ بناؤں یا بریانی؟ بریانی میں تو تیز مسالے پڑتے ہیں، کہیں کم نمک مرچ کا عادی نہ ہو۔ مجھے تو بریانی کے مسالوں کا تناسب بھی بھول گیا، کب سے نہیں بنائی۔ آپا اب تو ڈبوں میں مسالے عام ملتے ہیں، ڈبہ کھولو، دہی میں پھینٹو اور بریانی قورمہ کچھ بھی تیار کر لو، پھر بھی جس دن پکانا اور رفت سے کہہ دینا۔ میری مانو تو آج پہلے ہی دن اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ایک دن کی میزبانی نہیں، کیوں خود کو زیر بار کرتی ہو؟ چاول پکانا ضروری ہے تو مٹر یا کابلی چنے ڈال لو، گوشت یا مرغی کا سالن بنا لو، بس کافی ہے۔ ساتھ میں کباب ضرور ہونے چاہیے بھابھی، آپ نہیں سمجھ سکتی، بہن کے سسرال کا معاملہ ہے۔ اور پھر راحیل تو وہ دوسری بات بتاتے بتاتے رک گئیں، اس کا ذکر کرنا قبل از وقت ہوتا۔ بہرحال انہوں نے شکیلہ بھابھی کے مشورے پہ کچھ عمل تو کر لیا۔ رفت نے شامی کباب بھی بنا دیے اور کچے قیمے کی ٹکیاں بھی فریز کر دیں۔ یہ بھی اس کی امی کا مشورہ تھا۔ آپا ہفتے کے 7 دن قورمے بنا قیمہ بنانے کی ضرورت نہیں، لڑکے تو ہوتے ہی چٹورے ہیں، ہفتے میں کم از کم 2-3 دن دال چاول یا کوئی سبزی وغیرہ بنا لیا کرو، ساتھ میں 2-3 کباب تل دیا کرنا، تمہارے بھلے کو کہہ رہی ہوں، ورنہ خود ہی 4 ہفتوں میں تنگ آ جاؤ گی۔ چھوٹی عمر سے گھر بار اور کنبے کی ذمہ داریاں اٹھانے والی، تنہا اپنی بہنوں کو بیانے والی 44 سالہ نصرت طارق کو اب اپنی قوت فیصلہ پہ کوئی اعتبار نہ رہا تھا۔ ان کے اپنے خیال میں وہ ایک ناسمجھ عورت تھی۔ عرصہ ہوا انہوں نے اپنے دل کی رائے پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اب وہ عموماً وہی کیا کرتی جس کا مشورہ انہیں ان کے خیرخواہ دیتے۔ چھوٹے سے چھوٹے معاملے پہ گھبرا کے وہ اعظم بھائی یا شکیلہ بھابھی سے مشورہ کرنے چل پڑتی، وہ نہ ملتے تو رفت جیسی کل کی بچی سے بھی مدد مانگ لیتی۔ اس وقت بھی وہ وہی کر رہی تھی جو شکیلہ بھابھی کہہ رہی تھی۔ جس روز راحیل کو آنا تھا، اسی شام کو کلثوم کے سسرال سے اس شخص نے سامان لینے بھی آنا تھا، جسے کچھ دن بعد ابو ظہبی جانا تھا۔ نصرت طارق عرصے بعد بازار گئیں، وہ بھی شکیلہ بھابھی کے ساتھ۔ ریما اور مومو جنہیں انہوں نے صرف تصویروں میں دیکھ رکھا تھا، ان کے لیے کپڑے خریدے، بندیا، جھومر، پازیب وغیرہ۔ مومو کے لیے پشاوری چپل، سندھی واسکٹ اور ٹوپی، را سلک کا ریڈی میڈ کرتا شلوار، کلثوم کے لیے 2 قیمتی گرم شالیں، جدید انداز کے 2 ریڈی میڈ سوٹ، ایک شال اس کی بھابھی کے لیے، علی اور اس کے بھائی کے لیے بھی ایک مردانہ سوٹ لے لیا۔ ان کے خرچات کے برعکس راحیل واقعی بہت سادہ فطرت اور باادب بچہ تھا، بس بولتا بہت تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ اس قدر بولتا رہا کہ انہیں حیرت ہوئی وہ کھا کیسے رہا ہے۔ وہ تو ایک وقت میں اپنے منہ سے ایک ہی کام لے سکتی تھی، یا کھانے کا یا بے تکان بولنے کا۔ گھبرا کر وہ شکیلہ بھابھی کے بڑے والے لڑکے انیک کو بلانے پہ مجبور ہو گئیں، جو خود بھی FSC کا اسٹوڈنٹ تھا اور اسی طرح بے تحاشا اور بے تکی گفتگو کرنے کا عادی تھا۔ راحیل نے ان کے ہاتھ کے بنے کھانوں کی بے حد تعریف کی۔ قورمہ کمال کا ہے چچی جان، گھر کا بنا تو لگ ہی نہیں رہا،
دیکھ کر لگ رہا ہے ہاں بھائی شادی کا کھانا کھائے ہوئے بھی تو مدت گزر گئی۔ چنے کا پلاؤ میں شوق سے نہیں کھاتا لیکن آج 2 بار پلیٹ بھری۔ اگر چنے کا پلاؤ ایسا پکتا ہے تو واقعی مزے کی چیز ہے۔ کباب بھی زبردست بنے ہیں۔ ہمارے گھر جو شامی کباب بنتے ہیں ان میں 2 ذائقے نما ہوتے ہیں، ایک تو ادرک کا، دوسرے چنے کی دال کا جو وافر مقدار میں ڈالی جاتی ہے، مگر ان کبابوں میں تو کباب انیق کی بہن سے بنوائے تھے۔ مجھ میں اتنی ہمت کہاں کہ قیمہ پیسنے بیٹھتی۔ وہ پتہ نہیں کب تک تعریفیں کرتا رہتا کہ نصرت آرا نے ٹوک دیا۔ وہ کسی دوسرے کی کارکردگی کا کریڈٹ لینے کی عادی نہیں تھی۔ قورمہ بھی بازار کے پیکٹ سے بنایا ہے، اس لیے ذائقہ تمہیں دیکھ جیسے کھانے کا لگ رہا ہوگا۔ گھر پہ قورمہ بناؤ تو ظاہر ہے کسی ایک آدھ مسالے کی کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ البتہ پلاؤ میرے ہاتھ کا بنا ہے۔ تمہیں پسند آیا شکر ہے، ورنہ میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں تم کیسے کھانا پسند کرتے ہوگے۔ چچی جان میں سب بھی کچھ کھا لیتا ہوں مگر ایک عادت ہے اور وہ یہ کہ ایک وقت میں ایک ہی چیز کھانے کا عادی ہوں۔ ایک تو یہ تینوں ڈشز زبردست ہیں، دوسرا میں کسی ایک کو بھی نہ کھا کر آپ کا دل برا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے اتنا اہتمام کیا اور میں، لیکن پلیز آئندہ اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ناشتہ بہت لائٹ لیتا ہوں، چائے اور آملیٹ تو میں خود بھی بہت اچھا بنا لیتا ہوں، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیسی بات کر رہے ہو بیٹا؟ میرے ہوتے ہوئے کیا تم خود اپنا ناشتہ بناؤ گے؟ کیا فرق پڑتا ہے، کئی سال یہ ڈیوٹی خود ہی انجام دیتا رہا ہوں۔ لنچ پہ تو میں گھر پہ ہوں گا ہی نہیں، رات کا کھانا ہیوی کھا لوں تو نیند نہیں آتی۔ سارا دن ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ تک پیریڈ کرنے کے بعد اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کھانے کے بعد مزید واک کی جائے، اس لیے ہلکی پھلکی چیز ہی کھاتا ہوں۔ رات کے کھانے کے لیے میری فیوریٹ چیز دال چاول ہے۔ دالیں اور چنے مجھے سبھی پسند ہیں مگر صرف اور صرف چاول کے ساتھ۔ اپنی طرف سے اس نے اپنائیت اور بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تفصیل سے بتایا، مگر نصرت آرا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ان کی کمائیگی کے احساس سے کہہ رہا ہو۔ اگرچہ وہ اتنی گئی گزری بھی نہ تھی مگر گھر کی سادگی دوسروں پر ایسے ہی تاثر قائم کرتی تھی۔ ان کے چہرے سے راحیل کو اندازہ ہوا کہ شاید اس کی باتوں سے انہوں نے کوئی غلط مطلب اخذ کر لیا ہو، اس لیے فوراً بولا، مگر پتہ ہے اتوار کی چھٹی میں مکمل عیاشی کرتا ہوں، زبردست سا ناشتہ، پوری چنے یا پراٹھے کا۔ چچی جان آپ کو مولی کے پراٹھے پکانے تو آتے ہوں گے اور وہ میتھرے کے ہرے ہرے پراٹھے رضوانہ چچی بہت مزے کے بناتی ہیں۔ دوپہر کے کھانے کی چھٹی اور شام کو میں فرمائش کر کے بنوایا کروں گا اپنی پسند کی چیز، آپ میری فرمائش پوری کریں گی نا؟ نصرت آرا رندی گلے کی وجہ سے ایک لفظ تک نہ ادا کر سکیں، صرف بیکی پلکیں چپک کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فرمائش کی بات پہ انہیں بے ساختہ کلثوم کی یاد آ گئی تھی۔ ایک وہی تو تھی جو لاڈ سے فرمائشیں کیا کرتی تھی اور وہ جی جان سے پوری بھی کرتی تھی۔ کھانے کے بعد وہ چائے بنا رہی تھی جب شکیلہ بھابھی بھی نیچے آ گئی۔ راحیل منٹوں میں ان سے بھی بے تکلف ہو گیا، ارے چچی جان چائے تو آپ بھی مزے کی بناتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ اب مجھے اپنے ہاتھ کی بنی چائے جچے ہی نہ۔ بیٹا یہ تم نصرت آپا کو چچی جان کیوں کہتے ہو؟ یہ بات نصرت آرا کو بھی عجیب انداز میں کھٹک رہی تھی مگر انہیں بلا وجہ سوال کرنے کی عادت نہ تھی، اس لیے نظر انداز کر گئی۔ مگر شکیلہ بھابھی چونکنے والوں میں سے نہ تھی، اس لیے ایک بار سنتے ہی اعتراض جڑ دیا، کیونکہ یہ چچی کی بہن ہے تو اس طرح تمہاری چچی تو نہیں بن جاتی، مگر میں تو اور بہت سی خواتین کو بھی چچی کہہ کر پکارتا ہوں، آپ کو بھی کہہ سکتا ہوں، اس میں بری بات کیا ہے؟ مجھے تو 100 بار چچی کہو مگر بیٹا یہ رشتے جیسے چچی ممانی وغیرہ، یہ رشتے جس حوالے سے قائم کیے جاتے ہیں چاہے وہ حقیقی ہوں یا منہ بولے، وہ تو میرا مطلب ہے کہ وہ نصرت آپا کی وجہ سے کھل کر اس حوالے کے بارے میں کہہ نہیں پا رہی تھی۔ پھر دبے الفاظ میں فقط اتنا کہا، آپا غیر شادی شدہ ہیں، ایسے رشتے سے انہیں پکارنا ذرا معیوب لگتا ہے بیٹا۔ اوہ سوری، مجھے اتنی باریکی میں سوچنے کی عادت نہیں۔ وہ خجل سا ہوا، چلے میں زعیم اور انیلا کی طرح آپ کو خالہ جان کہہ کر پکار لیتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد گڈو نے آ کر پیغام دیا، آپا باہر کوئی عبدالحمید صاحب آئے ہیں، آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ ارے ہاں وہ علی کا رشتہ دار ہوگا، لاؤ بیٹا انہیں یہاں لا کر بٹھاؤ۔ وہ جلدی سے اٹھ کر سامان لانے چل دی۔ واپس آئیں تو راحیل انصاف سے سنجیدگی کے ساتھ منہ گفتگو تھا، جبکہ شکیلہ بھابھی چائے گرم کر کے کباب اور بسکٹ کے ساتھ حق میزبانی ادا کرتے ہوئے پیش کر چکی تھی۔ آپا نے بڑا سا شاپر آگے بڑھایا تو راحیل نے ہاتھ بڑھا کے تھام لیا اور انصاف کو دینے سے پہلے خود کھول کے بیٹھ گیا۔ جیب سے قلم نکال کر وہ سامنے رکھی کاپی سے ایک ورق نکال کر ان اشیاء کی لسٹ بنانے لگا۔ آپا نے کچھ تعجب سے اس کی حرکت دیکھی، اور یہ 3 عدد شالیں، ایک اسکن کلر کی، 2 بلیک، ایک براؤن بارڈر والی، ایک فیروزی بارڈر والی، لیجئے سر یہ آپ رکھ لیجئے تاکہ وہاں جا کر آپ کو یاد رہے کہ کیا کیا سامان تھا۔ ظاہر ہے آپ کے پاس آپ کا ذاتی سامان تو ہوگا ہی اور لوگوں نے بھی کافی کچھ اپنے عزیزوں کو پہنچانے کے لیے دیا ہوگا، یہ آپ کی سہولت کے لیے ہے تاکہ کہیں کا سامان غلطی سے کہیں اور نہ پہنچ جائے۔ اس نے لسٹ انہیں تھمائی اور اگلے ورق پہ پھر سے کچھ لکھنے لگا، اور یہ لسٹ خالہ جان کی سہولت کے لیے جب آپ کی بہن کا فون آئے تو یاد سے انہیں یہ لسٹ دہرا دیجیے گا تاکہ ان کے علم میں ہو۔
آپ نے کیا کچھ بھجوایا ہے؟ نصرت طارا دیکھ رہی تھی کہ راحیل کی باتوں پہ عبدالحمید صاحب خاصے جزبز ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے مہمان کے متوقع تاثرات کے بارے میں سوچ کر خجالت محسوس کی۔ البتہ شکیلہ بھابی خاصی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اور بہن جی، یہ طاقت کی دوائیں بھابی صاحبہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہیں۔ انہوں نے اٹھنے کی تیاری کی اور کوٹ کی جیب سے ایک سیرپ اور چند کیپسولز نکال کر سامنے رکھے۔ خالہ جان، ذرا وہ خط لائیے گا، دواؤں کے نام وہی ہیں نا؟ راحیل کے کہنے پر نصرت طارا نے ہکا بکا ہو کے اس کی صورت دیکھی۔ او ہو، میں تو بھول ہی گیا، عبدالحمید صاحب نے کچھ یاد آ جانے پر اچانک کہا۔ وہ گھڑی اور جائے نماز تو ٹیکسی میں ہی رہ گئی۔ میں نے دوائیں جیب میں ڈال لی تھیں اور ان دونوں اشیاء کا شاپر سیٹ پہ رکھا تھا۔ ٹیکسی میں نے باہر ہی رکوائی ہوئی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، میں اس بچے کے ہاتھ آپ کے باقی دونوں تحفے بھی بھجوا دیتا ہوں۔ وہ گڈو کو لے کر باہر نکلے تو شکیلہ بھابی نے جتانے والی نظروں سے آپا کو دیکھا کتنا بے ایمان شخص ہے وہ۔ تو اچھا ہوا راحیل نے ہوشیاری دکھائی۔ جب احساس ہوا کہ پکڑا نہ جاؤں تو فوراً گھڑی بھی یاد آ گئی اور جائے نماز بھی۔ اس نے وہاں جا کر یہی چال چلنی تھی۔ تم نے کل اکٹھے 4,000 خرچ کر ڈالے اور یہ 2 چیزیں وہاں دے کر باقی ہڑپ کر جاتا۔ اب کلثوم کا فون آئے تو یاد سے ساری لسٹ دہرا دینا۔ برابر والوں کا نمبر دیا ہوا ہے، مگر فون تو سال میں 1 آدھ بار کرتی ہے اور ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ گھر پہ فون لگوا لیں۔ ہمسایوں کے گھر فون کر کے آپ کو بلوانا عجیب سا لگتا ہے۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہیں۔ کمال ہے خالہ جان، اتنی اہم چیز آپ کے گھر میں نہیں، آپ اکیلی رہتی ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ فون کی سہولت ہر وقت آپ کے پاس ہو، تاکہ سب کو آپ کی اور آپ کو سب کی خیر خبر ملتی رہے۔ اتنے میں گڈو ایک شاپر اٹھائے اندر آ گیا۔ عجیب انکل ہیں، کہہ رہے تھے شاپر گاڑی کی سیٹ پہ بھول آیا ہوں، مگر ٹیکسی کی ڈگی میں سے اٹیچی کیس کھلوا کر ڈھیروں سامان کے نیچے سے یہ نکال کر دیا۔ جائے نماز بڑی خوبصورت ہے اور کتنی دبیز بھی۔ شکیلہ کھول کے دیکھنے لگی اور گھڑی بھی بہت نفیس اور مہنگی والی لگ رہی تھی۔ آپا کہیں آتے جاتے ہوئے پہن لیا کریں۔ مگر نصرت طارا نے اس گولڈن اور بلیک ڈائل والی نازک سی ریسٹ واچ کو دیکھتے ہی سوچ لیا کہ وہ اسے انیلا کو گفٹ کر دیں گی۔ انیلا کے میٹرک کے رزلٹ کے بعد رضوانہ کا لاہور کا کوئی چکر ہی نہیں لگا اور اس کے شاندار نمبروں سے پاس ہونے کا گفٹ ان پہ ادھار تھا۔ وہ اپنے دھیان میں مگن بیٹھی بڑے انہماک سے چاول چن رہی تھی کہ فون کی بیل نے انہیں ہڑبڑانے پہ مجبور کر دیا۔ 2 ماہ سے اوپر ہو رہا تھا اس گھر میں فون کا اضافہ ہوئے، مگر وہ تھی کہ اب تک ان وقت بے وقت بجنے والی کرک گھنٹیوں کی عادی نہ ہو پا رہی تھی۔ تیسری بیل پہ فون راحیل نے اٹھا لیا تھا۔ وہ ہاتھ روک کر سننے کی کوشش کرتے ہوئے اندازہ لگانے لگی۔ جب راحیل کی بے فکری آواز میں اور سناؤ یار سنا تو اطمینان بھرا سانس بھرتے ہوئے سر جھٹکا اور پھر سے چاول چننے لگی۔ راحیل کو ان کے ساتھ رہتے 5 ماہ ہو رہے تھے۔ وہ اب اس کے ساتھ کی عادی ہو چلی تھی۔ وہ جو ایک موہوم سا اندیشہ تھا کہ سالوں تک تنہا رہنے کی عادت کہیں ایک اور وجود کے ساتھ کی وجہ سے مشکل نہ پیدا کر دے، اب اس کا دور دور تک گزر نہ تھا۔ وہ تو ایک طرح سے رضوانہ کی شکر گزار تھیں جس نے ان کی تنہائی کے مداوع کے لیے راحیل کے یہاں ٹھہرنے کا انتظام کر دیا تھا۔ اس نے اپنے اپنائیت بھرے رویے سے کہیں یہ احساس نہ ہونے دیا کہ وہ ان کے لیے غیر ہے۔ وہ ایسے ہی سمجھ رہی تھی جیسے زعیم ان کا اپنا بھانجا ان کی ماجائی کی اولاد ان کے پاس ہے۔ وہ اس کے لاڈ بھی ایسے ہی اٹھایا کرتی اور وہ ناز سے مان سے اٹھوایا بھی کرتا۔ جب ہی تو ضد کر کے یہ فون لگوایا، حالانکہ نصرت آپا کو اعتراض تھا۔ بیٹا تمہارے پاس یہ دوسرا فون ہے تو صحیح۔ ان کا اشارہ اس کے موبائل فون کی طرف تھا۔ پھر یہ گھر پہ الگ لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر وقت تمہاری جیب میں کھلونے کی طرح پڑا رہتا ہے اور گھڑی گھڑی بجتا بھی رہتا ہے۔ ہاں مجھے تو ہر ضروری کال موصول ہو جاتی ہے، لیکن خالہ جان اگر مجھے باہر سے آپ کو فون کرنا ہو تو پھر اپنی دیر سویر کی اطلاع دینی ہو تو کیسے دوں؟ میرا کام ہی ایسا ہے، آپ کے سامنے ابھی آ کر بیٹھتا ہوں کہ کال آ جاتی ہے۔ اسی طرح اکثر ایسا ہوتا ہے کہ راستے سے ہی واپس پلٹنا پڑتا ہے یا کسی ایمرجنسی کی صورت مزید کچھ گھنٹے رکنا پڑ جاتا ہے۔ آپ کی پریشانی کے خیال سے لے رہا ہوں تاکہ آپ کو خبر کر دیا کروں۔ وہ چپ ہو رہی۔ فون لگنے کی اطلاع دینے کی خاطر سرگودا کے ساتھ ساتھ ابو ظبی بھی کال کی گئی۔ یہاں کا نمبر بھی دیا گیا۔ کلثوم کو واقعی گھر میں فون لگنے کی بے حد خوشی ہوئی۔ وہ اب ہر ہفتے فون کرنے لگی۔ 2-3 بار اس سے تفصیل اور سکون سے بات کرنے کے بعد اب نصرت آپا کو بھی فون کی افادیت کا احساس ہونے لگا۔ ہیلو، یس ڈاکٹر راحیل اسپیکنگ۔ اب وہ کسی اور سے بات کر رہا تھا۔ چھٹی کا دن ہو تو سارا دن یہی چلتا رہتا تھا۔ منٹ بعد اس کے فون آیا کرتے۔ وہ بھی ایسا ہی ایک چھٹی کا دن تھا۔ صبح پہلے کلثوم کا فون آیا۔ ڈیما اور محمد سے بات کر کے وہ کتنی سرشار تھی۔ ناشتے سے فارغ ہوئی تو رضوانہ کا فون آ گیا۔ راحیل سے بات کرنے کے بعد اس نے آپا سے بھی تفصیلی بات کی۔ وہ اب خاصی مطمئن نظر آ رہی تھی کہ اس کی آپا اس کے سسرالی عزیز اور متوقع داماد کی خاطرداری اور مہمان نوازی ٹھیک ٹھاک طریقے سے کر رہی ہیں۔ اس کا فون بند ہوتے ہی شکیلہ بھابی کی امی کا فون آ گیا۔ وہ فون رکھ کے ابھی پلٹی ہی تھی کہ بیل دوبارہ بج اٹھی۔ لگتا ہے آج تو فون کو ذرا آرام نہیں، نصرت آپا نے ہنس کے کہا۔ شکیلہ بھابی جاتے جاتے رک گئیں۔ لیکن آپا سہولت بھی تو کتنی ہو گئی ہے، یہی بات ابھی امی بھی کہہ رہی تھی کہ تمہارے گھر نہ صحیح، چلو تمہارے نیچے والوں کے ہاں تو فون لگ گیا،
وقت پہ ضروری بات آسانی سے ہو جاتی ہے۔ مگر نصرت آپا الجھن بھرے انداز میں راحیل کو دیکھ رہی تھی، جو فون پہ بہت دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا، مگر اس کے چہرے سے فکر مندی اور اضطراب نمایاں تھا۔ ریسیور رکھ کے وہ پلٹا۔ ہاسپٹل سے فون تھا، اتنا کہہ کر وہ رکا۔ ہاسپٹل سے اس کے لیے فون آتے ہی رہتے تھے، یہ فکرہ بھی وہ جانے سے پہلے ان سے کہتا ہی رہتا تھا، مگر آج اس کے لہجے اور انداز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ ٹھٹک گئیں۔ آپ میرے ساتھ ہی چلیں، اور آنٹی آپ بھی، وہ نظریں چراتا کہہ رہا تھا۔ نصرت آپا کے جہاں دیدہ دل کو ایک اندیشہ لرزانے لگا۔ شکیلہ بھی مدہوش ہو گئی۔ مگر میں کیوں؟ اعظم انکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بالآخر وہ بتانے پر مجبور ہوا۔ اعظم عموماً چھٹی کے روز گھر پہ ہی رہا کرتے تھے، بہت ہوا تو بیوی کے ساتھ ناشتے کے بعد اتوار بازار ہو آیا کرتے، لیکن اس روز انہیں ایک دوست کی عیادت کے لیے جانا تھا۔ شکیلہ نے روکا بھی کہ اتوار بازار ہفتہ وار خریداری کے لیے نکلنا ان دونوں کا معمول تھا، مگر وہ کہنے لگے، تعلق داری بھی کوئی چیز ہے شکیلہ، دفتر سے شام کو گھر آنے کے بعد اتنی ہمت نہیں رہتی کہ کہیں اور جایا جا سکے، اور بیمار کی عیادت کرنا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے میں لوٹ آؤں گا، پھر چلیں گے۔ دوپہر کے وقت اس قدر گرمی میں کوئی وقت ہے اتوار بازار میں خوار ہونے کا، اور سبزیاں بھی بچی کچی رہ جاتی ہیں۔ ایسا کریں، پہلے بازار ہو آتے ہیں، پھر آپ چلے جائیں۔ نہیں، عین کھانے کے وقت عیادت کے لیے جانا سخت جہالت ہے۔ میں گاڑی چھوڑے جا رہا ہوں، تم انیک کے ساتھ ہو آؤ۔ نیچے آپا سے بھی پوچھ کر ان کی لسٹ لے لینا، میں ویگن پہ آتا ہوں۔ اور یوں وہ بیوی کے روکنے کے باوجود گھر سے نکل گئے۔ ویگن پہ سفر کرنے کا خاص تجربہ نہ تھا، اس لیے پیر سڑک پہ رکھنے سے پہلے ہی ویگن والے نے ویگن آگے بڑھا لی تھی۔ وہ لڑکھڑا کے گرے اور پیچھے سے آنے والی تیز رفتار ویگن سے ٹکرا کر اچھل کے فٹ پاتھ پہ گرے۔ کمر، بازو اور ٹانگ کے فریکچر کے ساتھ ساتھ اندرونی چوٹیں بھی آئی تھیں۔ چند راہگیر اٹھا کے ہسپتال لے آئے۔ ان کے کاغذات اور ڈائری سے فون نمبر ڈھونڈ کے اطلاع کی گئی۔ راحیل اور دوسرے ڈاکٹروں کی سر توڑ کوششوں کے باوجود بھی وہ جان بحق نہ ہو سکے، اور آپریشن سے پہلے ہی اسی شام زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ یہ ناگہانی آفت شکیلہ اور ان کے بچوں کے ساتھ ساتھ نصرت آپا کے لیے بھی بہت بڑا صدمہ ثابت ہوئی۔ کتنے دن لگ گئے انہیں سنبھلنے میں۔ خود سنبھلی تو ان بے وقت یتیم ہونے والے بچوں کو سنبھالنے لگی۔ سب سے بڑی رفت تھی، 20 سال کی تھی بمشکل، اور سب سے بڑا لڑکا انیک 18ویں برس میں لگا تھا۔ ابھی FSC کے امتحان دیے تھے، آج کل میں رزلٹ نکلنے والا تھا۔ کچھ ہفتے پہلے انیک کا میٹرک کا رزلٹ نکلا تھا، اس نے نمایاں کامیابی حاصل کی تھی۔ ربیہ اور گڈو ابھی اسکول میں تھے۔ ایسے وقت میں نصرت آرا نے اپنی ہمت اور استعداد سے بڑھ کر اس صدمے سے نڈال کنبے کو سہارا دیا۔ اعظم بھائی کا ایک ہی بھائی تھا جو بیرون ملک عرصے سے مقیم تھا، اس نے فون پہ تعزیت کرنے کی زحمت کی۔ روئی پیٹی تو بہت، مگر بھابھی اور بچوں کے لیے اور کیا کر سکتی تھی۔ البتہ شکیلہ کا میکہ بھرا پڑا تھا۔ افسوس اور حیرت کا مقام تو یہ تھا کہ ان میں سے بھی کوئی اپنا فرض تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ کسی بھائی نے بیوہ بہن کی دلجوئی کھل کے اس ڈر سے نہ کی کہ یہ ہمدردی مہنگی نہ پڑ جائے، اور 6 افراد کی ذمہ داری مستقلاً نہ سنبھالنی پڑ جائے۔ ایسے میں شکیلہ کو صبر آتا بھی تو کیسے؟ ماتم کرتے رہنے کے لیے کوئی ایک وجہ تو نہ تھی۔ عمر بھر ساتھ نبھانے والے کا اچانک ہاتھ چھڑا لینا ایک الگ صدمہ۔ وہ رو رو کے چپ ہوتی اور پھر رونا شروع کر دیتی۔ ان کی نسبت بچوں نے خود کو جلدی سنبھال لیا۔ ان کی نانی بھی پرسوں 40واں ہونے کے بعد واپس اپنے بیٹوں کے پاس چلی گئی۔ آج کا دن ہمیشہ کی طرح اداس تھا۔ پچھلے 1.5 ماہ میں جتنی بھی اتواریں آئیں، ایسی ہی اداس اور یاسیت بھری تھی۔ زندگی کے روزمرہ کام کسی کے جانے سے نہیں رکتے۔ شکیلہ بھابھی نے کرائے کی رقم ان کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کپ کپاتے لہجے میں کہا، معاف کرنا آپا، ان کی زندگی میں کبھی ایک دن کی دیر سویر نہ ہوئی تھی۔ اس بار تو بس اپنے غم میں دھیان ہی نہ رہا کہ کیا تاریخ ہو گئی۔ یہ سب خیال تو وہی رکھتے تھے، اب سر پہ پڑی ہے تو آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گی۔ مگر شکیلہ بھابھی، اس بار تو دفتر والوں نے پوری تنخواہ ادا کر دی ہوگی اعظم بھائی کی، اگلی بار تو تمہیں صرف پینشن پہ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ ایسے میں یہ ہزاروں روپے کرائے کے نام پہ کیسے ادا کرو گی؟ یہ خیال تو میرے دل میں بھی آیا تھا۔ اماں سے مشورہ کیا تو کہنے لگی، کسی سستے علاقے میں چھوٹا پوشن دیکھ لو جس کا کرایہ 2-2.5 ہزار تک ہو، تاکہ آسانی سے ادا ہو جائے۔ بس ذرا ہوش آئے تو ادھر ادھر دیکھتی ہوں۔ کیسی باتیں کرتی ہوں بھابھی، میں بھلا تمہیں یہاں سے جانے دوں گی؟ اب اعظم بھائی نہیں رہے تو ان کے آپا ہونے کے ناطے تم اور بچے میرے اور قریب آ گئے ہو، میں تمہیں دور کیسے جانے دوں گی؟ بلکہ میرا فرض بنتا ہے کہ اس رشتے کو ایمانداری سے نبھاؤں۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم اس میں حق کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ ان کی مخلصانہ پیشکش پہ شکیلہ کے آنسو پھر بہہ نکلے۔ آپ کی محبت اور خلوص اپنی جگہ آپا، لیکن اپنے بچوں کو یتیمی کے دکھ کے ساتھ ساتھ محتاجی کی ذلت سے دوچار نہیں کرنا چاہتی۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ ایک غیور باپ کی اولاد ہیں، یہ مجھ سے گوارا نہ ہوگا۔ آنٹی، میں بھی تو یہاں رہتا ہوں پورے حق اور دردے کے ساتھ، راحیل نے مداخلت کی، اور آپ کا خالہ جان کے ساتھ رشتہ کئی زیادہ پرانا اور مضبوط ہے۔ مجھے تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، محبت سے اتنی بدگمانی ناشکری ہوتی ہے۔ آنٹی،
جہاں سے بے لوث محبت ملے ہاتھ بڑھا کر سمیٹ لینی چاہیے۔ کسی کی محبت اور شفقت کی چھاؤں میں بیٹھنا محتاجی سے بالکل الگ بات ہے۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، چپ چاپ دوپٹے سے آنسو صاف کرنے لگی، البتہ انداز میں اب تک تذبذب اور ہچکچاہٹ تھی۔ اچھا چلو ایسا کرو، تم سارے بل وغیرہ پہلے کی طرح ادا کرتی رہنا، بس کرایہ بھول جاؤ، وہ بھی تب تک جب تک کہ انیکا اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا۔ اب دیری کتنی رہ گئی ہے اس کی تعلیم مکمل ہونے میں؟ مجھے تو آثار نہیں لگ رہے۔ بھلا 4 کی فیس پینشن کی رقم سے کیسے ادا ہوگی؟ آپ اس بارے میں فکر مند نہ ہوں، انیک کی تعلیم بھی جاری رہے گی اور انشاءاللہ باقی سب کی بھی، اور اس کے لیے آپ کو زیر بار بھی نہ ہونا پڑے گا۔ میں نے انیک سے بات کی ہے، میرے ہاسپٹل کی فارمیسی میں جگہ خالی ہے، کل وہ میرے ساتھ جائے گا۔ شام 3 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک کی پارٹ ٹائم جاب ہے، تنخواہ زیادہ تو نہیں، البتہ اس کی کالج کی فیس اور کتابوں وغیرہ کا خرچہ، آنے جانے کا کرایہ نکل آیا کرے گا۔ محنت تو ظاہر ہے کرنی پڑے گی، لیکن تعلیم ادھوری چھوڑ دینے سے یہ کہیں بہتر ہے۔ بغیر تعلیم کے آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ملتے۔ فارمیسی کے ہیلپر تک ہی محدود رہے گا، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ BSc کے بعد فارمیسی کے تجربے کی بنیاد پہ اسے کسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب مل جائے۔ اس میں خاصا اسکوپ ہے۔ سہیل بھی چاہے تو کالج کے بعد محلے کے 2-3 بچوں کو شام میں ٹیوشن پڑھا کے اپنا جیب خرچ اور فیس نکال سکتا ہے۔ آپ کے بچے کسی پہ بوجھ نہیں بنیں گے۔ اس نے کچھ اس طرح انہیں مطمئن کیا کہ وہ دعائیں دیتی واپس اوپر چلی گئی۔ نصرت آپا کے تصور میں ہنستی کھلکھلاتی چٹکلے بکھیرتی بے فکر سی شکیلہ بھابی آئیں، جو گزرے کل کی یاد بن کے رہ گئی تھی۔ یہ تو ایک تھکی ہاری اداس ملول چہرے والی عورت تھی۔ وہ بے دلی سے چاول چننے لگی۔ کچن میں چولہے پہ رکھے گوشت کی یخنی کا دھیان آیا تو چاول رکھ کے اٹھی۔ اتنے میں فون کی بیل نے انہیں ایک بار پھر چونکا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی روک کے سننے لگیں کہ کس کا فون ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی عادت بن چکی تھی، ہر بیل پر الہی خیر کہتے ہوئے سنتی اور جب تک اطمینان نہ ہو جاتا کہ کوئی بری خبر نہیں ہے وہیں کھڑی رہتی۔ خالہ جان، ابو ظبی سے فون ہے چھوٹی خالہ کا۔ اگرچہ راحیل کبھی کلثوم سے ملا نہ تھا، مگر اپنی بے تکلفانہ طبیعت کی وجہ سے فون پہ ہی کلثوم سے بھی خاصے روابط بڑھا لیے تھے۔ کتنے اداس اور اجاڑ دنوں کے بعد یہ پہلی اچھی خبر تھی جو انہوں نے سنی۔ کلثوم نے اپنے اور بچوں کے پاکستان آنے کی خبر سنائی تھی۔ کتنی ہی دیر تک تو انہیں یقین نہ آیا، اور آپا بڑی مشکل سے 2 ہفتے کا پروگرام سیٹ کیا ہے۔ بچے پہلی بار پاکستان آ رہے ہیں، ظاہر ہے گھومنے پھرنے کا بھی جی چاہے گا، اور میں تو صرف اور صرف تھکان اتارنے آ رہی ہوں۔ جی بھر کے آرام کروں گی، مشکل ہی ہے کہ کہیں اور جانے کا سوچا جائے۔ میں ابھی رضوانہ آپا کو فون کر کے بتانے والی ہوں، آپ بھی اپنی طرف سے فون کر کے بلوا لیجئے۔ ایک آدھ دن کے لیے ان سے ملنے چلی بھی جاؤں تو کیا فائدہ، اس سے بہتر ہے کہ وہ بھی یہاں آ جائیں، تینوں بہنیں مل کے وقت گزاریں گی۔ وہ بھی اس تجویز پہ متفق ہو گئی۔ بعد میں رضوانہ کو فون کیا، کچھ پس و پیش کے بعد وہ بھی مان گئی، مگر صرف 5-6 روز کے لیے۔ اس سے زیادہ اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ گھر بار چھوڑ کے آ سکتی۔ بچے بھی پڑھ رہے تھے، وہ اسی پہ مطمئن ہو گئی۔ اس نے اگلے ماہ کے پہلے ہفتے آنے کا بتایا تھا۔ ابھی تقریباً 18-20 روز تھے، تیاری کے لیے کافی تھے، پھر وہ حسب عادت بوکھلا گئی۔ راحیل نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ روز کے لیے اپنے دوست کے پاس ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں، چھوٹی خالہ کو رہنے میں دشواری نہ ہو۔ آخر آپ ایک کمرے میں کیسے ایڈجسٹ کریں گی؟ بات درست تھی، مگر انہیں یہ بھی مناسب نہ لگ رہا تھا کہ وہ یوں بوری و بستر سمیٹ کر چلا جائے۔ وہیں ان کی پرانی مروت اور لحاظ والی عادت۔ انہیں متذبذب دیکھ کے وہ مزید گویا ہوا، اب آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں مہمانوں سے گھبرا کے کھسک رہا ہوں تاکہ آپ کوئی کام سر پہ نہ ڈال دیں۔ روز آؤں گا اور میرے لائق جو بھی خدمت ہو ضرور بتائیے گا۔ آپا ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اسٹور میں سے فالتو کارڈ کباڑ نکلوا دیں، یا بہت ضروری ہے تو اوپر میرے اسٹور میں رکھوا دیں، وہ کمرہ بچوں کے لیے سیٹ کر دیں۔ کلثوم تو آپ کے کمرے میں بھی رہ لے گی، بیکار اتنے بڑے کمرے کو اسٹور روم بنا رکھا ہے۔ شکیلہ بھابی نے مشورہ دیا۔ ہاں اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو میرے کام کا نہیں، مگر کسی نہ کسی کے کام تو آ جاتا ہے، جیسے بستروں سے بھری پیٹی جو اب کام آئے گی۔ 10 مہمان بھی آ جائیں تو تکیے چادریں خیز لحاف بہت۔ اس کے علاوہ کلثوم کے جہیز اور اپنے لیے بنا کر رکھی کڑھائی والی چادریں، کمبل اور برتن وغیرہ۔ وہ تو دوسرے ملک گئی، ساتھ کچھ نہ لے جا سکی۔ خاندان میں کوئی شادی بیاہ ہو تو بچی کے لیے تحفہ گھر سے نکال لیتی ہوں، اور اماں کی یادیں، کچھ تانبے اور پیتل کے پرانے برتن، مصری وغیرہ۔ چلیں اس میں جگہ نکال کر میں شفٹ ہو جاتا ہوں۔ ڈرائنگ روم آپ ان کی فیملی کے لیے سیٹ کر دیں، ساتھ واش روم کی سہولت بھی ہے۔ میرا کیا ہے، ایک طرح سے رات ہی گزارنا ہوتی ہے۔ اسٹور میں رکھی ایک پیٹی چند لڑکوں کی مدد سے اوپر منتقل ہو گئی۔ بان کی تینوں چارپائیاں بھی اوپر گئیں۔ دوسری پیٹی ایک طرف لگا کے اسٹور میں راحیل کا سنگل بیڈ لایا گیا، جبکہ ڈرائنگ روم میں اس کی جگہ نصرت آرا کا پرانی طرز کا بنا بڑا سا بیڈ رکھ دیا گیا، جو کلثوم اور دونوں بچوں کے لیے کافی تھا۔ اپنے لیے انہوں نے ابا کی مصری مرمت کروا کے رکھ لی۔ ڈرائنگ روم اب مہمانوں کی رہائش کے لیے تیار تھا۔ کچن میں 2 ہفتے کی مہمانداری کے لحاظ سے ہر ممکن اہتمام کا سامان رکھوا لیا۔ رفت برابر ان کے ساتھ لگی رہی۔ شکیلہ بھابی نے اسے خاص ہدایت کی تھی کہ جب تک مہمان رہیں وہ نیچے آپا کے پاس رہا کرے، تاکہ انہیں کم سے کم کام کرنا پڑے۔ حالانکہ پہلے کی نسبت اب نصرت آرا کی صحت ٹھیک رہتی تھی۔ سردیاں جاتے ہی جوڑوں کا درد تو ویسے بھی بھاگ جاتا تھا،
اب گھر میں راحیل جیسے ڈاکٹر کے ہوتے ان کا بلڈ پریشر اور شوگر دونوں کنٹرول میں رہنے لگے تھے۔ پہلے کی نسبت اب وہ زیادہ چاق و چوبند اور چست رہنے لگی تھی۔ اس کے باوجود رفت نے خوشدلی سے کچن کی تمام تر ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ ایک دن رہ گیا تھا کلثوم کے آنے میں۔ شکیلہ بھابی جو اب خاصی سنبھلی ہوئی لگتی تھی، مہندی کا پیالہ لیے نیچے اتری۔ لائیں آپا، آپ کے سر پہ مہندی لگا دوں، بال کتنے روکھے ہو رہے ہیں اور بدرنگ بھی، آپ نے اب باقاعدگی سے رنگنا چھوڑ دیا ہے۔ کس کے لیے رنگوں بھابی؟ وہ ہنس پڑی۔ اب تو عجیب سا لگتا ہے، اپنے لیے آپا، اور کس کے لیے؟ اب وہ نہیں رہے تو کیا میں جینا چھوڑ دوں؟ یہ آپ نے ہی کہا تھا مجھے، اور سچ بھی ہے، بچوں کے لیے، دنیا کے لیے جینا تو پڑتا ہے، اور وہ بھی زندہ لوگوں کی طرح۔ مردہ لوگوں کی طرح جینے کا کیا فائدہ؟ میری بیٹی نے مہندی گولی اور میرے بال کھول کے لگانے لگی تو میں اسے منع نہ کر سکی۔ اب کہاں تک انہیں بات بات پہ یہ احساس دلاؤں کہ زندگی وہ نہیں رہی۔ لائیں آپ بھی بال رنگوا ہی لیں، اپنے لیے نہ صحیح، کل آنے والے مہمانوں کے لیے ہی صحیح۔ بھانجا بھانجی یہ نہ سمجھے خالہ سے ملنے آئے ہیں یا نانی سے، بیٹی کی طرح ہی پالا ہے میں نے کلثوم کو۔ میں ان بچوں کی نانی ہوں۔ جب 12 سال کی عمر میں کلثوم کی ماں بن سکتی ہوں تو 44-45 سال کی عمر میں اس کے بچوں کی نانی کیوں نہیں؟ بچے بھی آج کل ماڈرن نانیاں دادیاں پسند کرتے ہیں، اور کلثوم کیا سوچے گی اس طرح آپ کو دیکھ کے؟ اداس ہوگی کہ کوئی آپ کا خیال رکھنے والا نہیں، اس لیے آپ خود سے غافل ہیں۔ میں نے رفت سے کہہ کر آپ کے سنبھال کے رکھے جوڑے سلوا دیے ہیں۔ مگر وہ مہندی لگواتے ہوئے کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ رہ رہ کے کلثوم کے بھیجے دردناک خطوط کے مندرجات یاد آتے رہے۔ آپ مجھے دیکھے تو پہچان نہ سکیں آپا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گئی ہوں۔ بچوں کے اوپر تلے کی پیدائش، پریگنینسی اور زچگی کے بعد کسی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے میری صحت کا حشر ہو کے رہ گیا ہے۔ سارا دن کام سے فرصت نہیں ملتی، تھکن، بے آرامی، نیند کی کمی اور کام کے بوجھ نے ادموا کر چھوڑا ہے۔ اور وہ واقعی اسے دیکھ کے پہلی نظر میں بالکل نہ پہچان سکی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، اس کا واقعی حشر ہو کے رہ گیا تھا۔ 8-9 سال پہلے جب کلثوم کو بیاہ کے رخصت کیا تھا، وہ 23 سال کی کامنی سی گڑیا سی چھوئی موئی لڑکی تھی، اور اس وقت جو زیورات میں لدی پھندی، کٹے ہوئے بالوں اور بے تحاشا پھیلے ہوئے جسم والی سرخ و سفید عورت ان کے سامنے کھڑی تھی، وہ اسے پہچاننے سے قاصر تھی۔ وہ تو جب کلثوم نے اپنے تھل تھل کرتے وجود کو سنبھال کر انہیں گلے لگایا تو اپنے خون کی مہک نے اس کی پہچان کرائی۔ یہ تم نے اتنا وزن کیسے بڑھا لیا؟ زیادہ دیر رہ نہ سکی تو رات کے کھانے پہ سوال کر ہی ڈالا۔ ہائے آپا، کیا بتاؤں، فکروں اور پریشانیوں نے یہ حال کر دیا ہے۔ اس بات پہ انیک کی زبان پہ کھجلی ہوئی۔ فکروں اور پریشانیوں سے انسان کو آدھا ہوتے تو دیکھا ہے، دگنا ہونے کا ذکر پہلی بار سنا ہے۔ کیوں راحیل بھائی، آپ تو ڈاکٹر ہیں، ہے کوئی ایسا واقعہ تجربے یا مشاہدے میں؟ راحیل نے مسکرانے پہ اکتفا کیا، جبکہ شکیلہ نے نظروں ہی نظروں میں بیٹے کو سرزنش کی۔ یہاں کے ڈاکٹروں کی بات ہی نہ کرو، مجھے وہاں ابوظہبی کے ایک بڑے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ڈپریشن کی وجہ سے وزن مسلسل بڑھنے لگتا ہے، چہرہ ہاتھ پیر سوجے سوجے رہتے ہیں۔ نصرت آپا کا تو جی نہ بھر رہا تھا 7 سالہ ریما اور 4 سالہ مومو کو پیار کر کر کے۔ کھانا تو بڑا لذیذ بنا ہے آپا، عرصے بعد گھر کا ذائقہ ملا ہے، ورنہ اپنے لیے الگ سے پکانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ جو ہوٹل کے لیے پکا وہی خود بھی 2 وقت کھا لیا۔ تیز مسالے، بازاری ذائقہ، گھی اور آئل کا کھلا استعمال، وہ خود ہی اپنے موٹاپے کا اصل راز اگل گئی، یعنی بلا ناغہ مرگن غذاؤں کا استعمال۔ لیکن آپ نے ناحق کتنی زحمت کی، پتہ نہیں اس قدر گرمی میں کتنی دیر کچن میں وقت گزارنا پڑا ہوگا۔ اس نے ٹیبل پر سجی اپنی تمام پسندیدہ ڈشز سے مکمل انصاف کرتے ہوئے ہمدردی جتانا چاہی۔ بھئی یہ سب رفت کا کمال ہے، اس نے مجھے کچن میں گھسنے تک نہیں دیا، میں نے صرف اسے یہ بتایا تھا کہ تمہیں کیا کیا پسند ہے، اور اس نے تمہاری پسند کی آدھی ڈشز بنا ڈالی۔ فرائیڈ چاؤم کی ہڈی چچوڑ دی کلثوم نے ایک اچرتی سی نظر مومو کی پلیٹ میں فروٹ سلاد ڈالتی رفت پہ ڈالی۔ سادہ سا سراپا 20-21 کا الرسن، معصوم چہرے پہ سادگی، بھول پن اور سنجیدگی کا عجیب امتزاج۔ گرمی کی حدت سے اس کا گندمی چہرہ تمتما رہا تھا، سلیقے سے گندے لمبے بالوں کی چوٹی سے 2-3 ریٹیں پنکھے کی تیز ہوا سے نکل کر چہرے پہ لہرا رہی تھیں۔ یقیناً یہ فرائیڈ چاؤم، چکن بریانی، پالک گوشت، فروٹ سلاد، کباب اور کسٹرڈ تیار کرنے میں اس کا پورا دن لگا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ حشاش بشاش تھی، اور اس کی بے رحم مسکراہٹ میں ایک تازگی تھی۔ کلثوم کی سرسری انداز میں اٹھی نظر بہت عمیق جائزہ لے کر واپس لوٹی۔ مومو کے بال سہلاتی رفت نے عجیب بے چینی سی محسوس کی، جیسے وہ کسی کی گہری نظر کے آثار میں ہو۔ غیر ارادی طور پر اس نے آپا کی ابوظہبی سے آئی بہن کو سر اٹھا کے دیکھا کہ بہرحال وہ ہی یہاں نیا اضافہ تھی، اور کسی کو کیا ضرورت تھی اسے گورنے کی، لیکن وہ اطمینان سے پلیٹ میں سویٹ ڈش ڈال رہی تھی۔ ان سے ہوتی اس کی نظر آپا کے ساتھ بیٹھے راحیل پہ گئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، جہاں لمحے بھر کو رفت کی ساری حسیات جنجنا اٹھی، وہیں وہ بھی اپنی چوری پکڑے جانے پہ سٹ پٹا گیا تھا۔ اگلے دن رضوانہ کا فون آیا، وہ کلثوم کے آنے پہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی، ساتھ ہی ویکنڈ پہ لاہور آنے کا پروگرام بھی بنایا تھا۔ آپا ٹھیک ہے، میں اسے ملنے آؤں گی، لیکن اسے سمجھائیے گا جانے سے پہلے چاہے
ایک دن یا چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح، مگر میرے گھر آئے ضرور۔ سسرال کا معاملہ ہے اور چھوٹے شہر کے لوگ ایسے تانے دینے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا نہیں لگے گا کہ وہ بڑے بہنوئی سے ملے بغیر واپس چلی جائے۔ بچے بھی خالہ سے مل کے خوش ہوں گے۔ وہ کون سا روز روز آتی ہے، لاہور سے سرگودا تک کا فاصلہ اتنا بھی زیادہ نہیں۔ تم خود کہہ لو انہوں نے جان چھڑانا چاہیے۔ ہاں وہ تو میں کہہ ہی دوں گی، آپ کا بھی تو فرض بنتا ہے کچھ سمجھانے بجھانے کا۔ بڑی ہیں تو بڑی بن کے بھی دکھایا کریں۔ لائیں اسے فون دیں، میں بات کرتی ہوں۔ نصرت آپا کلثوم کو ریسیور تھما کے خود باہر نکل گئیں۔ نصرت آپا باہر سین سے دھلے کپڑے سمیٹنے لگی جب راحیل اپنے کمرے سے نکلا۔ نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے وہ صبح 9 بجے گھر لوٹا تھا اور اب نیند پوری کرنے کے بعد دوبارہ تیار ہو کے جانے کو تھا جب اس نے راہداری میں دوسری جانب منہ کیے کھڑی کلثوم کی آواز سنی۔ ارے چھوٹی آپا، کچھ نہ پوچھو، گھر کیا ہے؟ سرائے بنا رکھی ہے آپا نے، کہنے کو کرایہ دار ہے مگر پانچوں بچے اوپر نیچے دندناتے پھرتے ہیں۔ سنا ہے اب تو کرایہ تک لینا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، کرایہ لینا نہ لینا ان کی مرضی ہے، لیتی تھیں تب بھی ان کا فائدہ، اب نہ لینے سے نقصان بھی ان کا، ہمیں تو دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکا۔ بالکل ٹھیک بات کہی، کوئی اور بہنیں ہوتی تو مکان کے حصے کی بات بعد میں کرتی، پہلے کرایہ 3 حصوں میں بانٹا جاتا۔ راحیل نے ایک گہری سانس بھری اور سر جھٹک کے کچن کی جانب مڑ گیا۔ دوپہر کے 4 بج رہے تھے اور جب اسے یوں بے وقت کھانا ہوتا تو وہ کسی کو زحمت دیے بغیر خود کھانا گرم کر کے کھا لیا کرتا۔ چاول ہاٹ پاٹ میں تھے، اس نے رائتا ڈالا، 2 کباب پلیٹ میں رکھے اور فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لے کر نکلا تو کلثوم اب تک فون سے چپکی تھی۔ رخ ہنوز دیوار کی جانب تھا، شاید وہ باہر والے دروازے پہ نظر رکھے ہوئی تھی جہاں سے آپا کے آنے کا خطرہ تھا۔ اپنے کمرے میں بڑھتے راحیل کے کانوں میں ان کی بات پہنچی۔ پتہ نہیں لوگوں کو بیمار بنے رہنے کا کیا چسکا ہوتا ہے، میں تو ہمیشہ ان کے خط پڑھ کے راتوں کو رویا کرتی تھی کہ ہائے میری بڑی بہن بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال والا نہیں۔ یہاں آ کر دیکھا تو بلی چنگی، ہٹی کٹی، نہ شوگر نہ جوڑوں کا درد، بازاروں کے چکر لگ رہے ہیں، سلائی کڑھائی ہو رہی ہے۔ واہ بھئی، پردیس بیٹھی بہنوں کی جان سکھائی دی اور خود کیا مزے ہیں۔ چاپلوسی کرنے والے مفت خورے بٹھا رکھے ہیں، وہ لڑکی سارا دن سیوا کرتی ہے، یہ ایک سے ایک عمدہ جوڑا پہنے کنگھی پٹی کر کے بیٹھی رہتی ہے۔ اس سے زیادہ سننے کی اس میں تاب نہ تھی۔ وہ فوراً کچن میں چلا آیا اور پلیٹ سامنے رکھ کے بیٹھ گیا۔ ایسا نہ تھا کہ یہ باتیں، یہ رویے اس کے لیے نئے تھے۔ وہ ایک بڑے پورے کنبے میں پلا تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت، ایک ایسے خاندان میں جہاں عورتوں میں تعلیم کا تناسب نہ ہونے کے برابر تھا۔ خصوصاً اپنی دادی پھوپھیوں وغیرہ سے وہ واقف تھا۔ خود اس کی چچی رضوانہ اور ان کی نندوں یعنی اس کی پھوپھیوں میں یہی چپکلش اور کھیل چلتا رہتا، لیکن آج کلثوم کی باتیں سن کر اسے حقیقتاً افسوس ہو رہا تھا، جس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اس کے خیال میں کلثوم ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی، اپنی بہن رضوانہ کی نسبت ایک الگ ماحول میں رہنے کی وجہ سے الگ عادات اور نظریات کی مالک ہوں گی، اور بیرون ملک رہنے کی وجہ سے گھریلو سیاست سے نابلد بھی، مگر اس کے سارے اندازے غلط نکلے۔ اپنی تمام تر تعلیمی قابلیت کے باوجود ذہنی اعتبار سے وہ وہیں کھڑی تھی جہاں اس کی میٹرک پاس چچی رضوانہ اور مڈل فیل پھوپھی نسرین۔ لیکن حیرت کا مقام تو یہ تھا کہ 2 بہنیں مل کے تیسری بہن کے بخے ادھیڑ رہی تھیں، اور بہن بھی نصرت آرا جیسی۔ یہی سب سے بڑی اور اہم وجہ تھی راحیل کی حیرانی کی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ نصرت خالہ جیسی بے ریا، شفیق اور مہربان خاتون، جن سے پرایوں تک کو الفت ہو جائے، ان کی سگی بہنیں ان سے نالاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا محبت اور قربانی کی کوئی قدر نہیں رہ گئی؟ کیا ایثار بالکل بے معنی جذبہ بن کے رہ گیا ہے؟ کلثوم کو آئے 6 روز ہو چکے تھے اور یہ 6 کے 6 دن بے حد مصروف گزرے، اس کے بھی اور آپا کے بھی۔ تھکن اتارنے اور آرام کرنے کا اعلان کرنے والی کلثوم کے پیر گھر پہ نہ ٹک رہے تھے۔ بمشکل 1 روز اس نے مکمل طور پہ گھر پہ گزارا۔ اب کبھی اس بازار کے چکر لگ رہے ہیں تو کبھی اس بازار کے، کبھی کسی پرانی سہیلی سے ملنے جایا جا رہا ہے تو کبھی بچوں کو گھمانے کے لیے۔ اتفاق سے اس ہفتے راحیل کی مصروفیات بھی کم رہیں۔ وہ مقررہ وقت پہ شام کو گھر لوٹ آیا کرتا، ورنہ اکثر و بیشتر کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ رات دیر گئے لوٹا کرتا، کبھی کبھار اچانک نائٹ ڈیوٹی دینی پڑ جاتی۔ کلثوم اسے لے کر اس اسٹیٹ ایجنسی کی طرف بھی گئی جس سے اس نے پلاٹ قسطوں پہ خریدا تھا۔ یہ ساری خرید و فروخت اعظم بھائی اور آپا کی معرفت ہوئی تھی، لیکن اب وہ خود جا کر پلاٹ اور اس کے میل و وقوع کا جائزہ لینا چاہتی تھی، اور یہ تخمینہ بھی لگانا چاہتی تھی کہ مکان کی تعمیر میں کل کتنی رقم اور کتنا عرصہ لگے گا۔ شاید وہ مستقلاً پاکستان میں شفٹ ہونے کے ارادے میں سنجیدہ تھی۔ البتہ نصرت آرا کو حیرت اسی بات پہ ہوتی تھی کہ شوہر سے خفیہ رکھ کے بالا ہی بالا وہ یہ سارے معاملات کیسے اس رازداری اور کامیابی سے طے کر رہی ہے۔ وہ کلثوم جیسے شادی ہونے تک وہ ایک لاابالی اور الڑ معصوم سی بچی سمجھتی رہی۔ شام کو 7 بجے تک راحیل لوٹ آیا، ٹیکسی اس کے ساتھ ہوتی، آرام کا 1 منٹ نکالے بغیر وہ سب بچوں کو لے کر گھمانے نکل جاتا۔ کبھی کبھی کلثوم بھی ساتھ ہوتی، اسے گھومنے پھرنے سے زیادہ شاپنگ کا جنون تھا۔ آپا تو اس کی خریداری کے شوق میں ساتھ نہیں دے سکتی تھی، وہ رفت کو ساتھ لے جاتی۔ رفت بیچاری پہ دوہری ذمہ داری آن پڑی،
صبح صبح کھانا وغیرہ پکا کے اور دیگر کاموں سے فارغ ہو کے وہ 12 بجے تک کلثوم کے ساتھ نکل جاتی۔ شام تک واپسی ہوتی۔ کلثوم تو اپنے اور بچوں کے لیے خریدے ملبوسات، جولری وغیرہ دکھا کے آرام کرنے کی نیت سے کمرہ بند کر لیتی۔ اس بیچاری کو اپنے گھر کا کام بھی دیکھنا پڑتا۔ یہ مسلسل 5واں دن تھا جب وہ اس کے ساتھ گرمی کی بڑی دوپہر میں گھنٹوں خوار ہونے کے بعد لوٹی تھی۔ نصرت آپا کو اس کی شکل دیکھ کے ترس آ گیا۔ اس کا گندمی چہرہ دھوپ کی شدت سے سنولا رہا تھا۔ چہرے سے پسماندگی اور تھکن ظاہر تھی۔ اس کے برعکس کلثوم حسب معمول چہک رہی تھی۔ ظاہر ہے اس پہ تھکن کیوں غالب آتی۔ وہ 10:30 بجے صبح جاگی، پیٹ بھر ناشتہ کیا، نہا دھو کے بازار نکل گئی اور خریداری کے شوق نے گرمی تھکن کو محسوس تک نہ ہونے دیا۔ اب بھی شربت کا جگ خالی کرنے کے بعد وہ چائے کی فرمائش کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ روز کی طرح غسل کر کے آرام کرنے کی غرض سے کمرہ بند کر لے گی، جبکہ صبح کی جاگی رفت نے اپنے گھر کی صفائی، کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ نیچے آ کر مٹر پلاؤ کوفتے بنا کے رکھے، ناشتے کے برتن دھوئے۔ اب بغیر کچھ خریدے وہ کئی گھنٹے محض مروت میں خوار ہوتی رہی۔ اوپر جانے کے بعد اپنے گھر کے ڈھیروں کام اس کے منتظر ہوں گے۔ کل سے منع کر دوں گی کہ کوئی بہانہ بنا کے رک جائے، کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ 2-3 روز تک رضوانہ آنے والی ہے، اسے بھی بازاروں میں پھرنے کا خبت ہے اور خریداری کا ہوگا۔ اس کے ساتھ مل کے شوق پورا کر لے، بہت ہوا تو ایک آدھ روز میں ساتھ ہو لوں گی، انہوں نے دل ہی دل میں سوچا۔ دوسری طرف چائے کی چسکیاں لیتی کلثوم بھی شاید دل میں کوئی ارادے مان رہی تھی۔ اس کا اندازہ انہیں تب ہوا جب خالی کپ سائڈ پہ رکھنے کے بعد وہ اچھا آپا میں ذرا کمر سیدھی کر لوں کہتی اپنے لیے مختص کمرے کی طرف جانے کے بجائے انہیں کے مصری پہ پاؤں سمیٹ کے بیٹھ گئی۔ یہ جو لڑکی ہے رفت، اس کی ماں نے اس کی بات بھی کہیں ٹھہرائی ہے یا یوں ہی تیرے میرے گھر کے کام کرنے کو گھر بٹھا رکھا ہے؟ نصرت آپا کو اس کی بات پہ تو نہیں، البتہ کہنے کے انداز پہ ضرور ناگواری محسوس ہوئی، اس لیے سوال کا جواب دینے کے بجائے ٹوکنا زیادہ ضروری سمجھا۔ شکیلہ بھابی نے بچوں کی تربیت بڑے مثالی انداز میں کی ہے۔ اس بچی کو کبھی گلی کے کسی دوسرے گھر میں جانگتے بھی نہیں دیکھا، میں نے اتنے سال ہو گئے ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے۔ اعظم بھائی نے مجھے دل سے بہن مان رکھا تھا، اسی ناطے میرے لیے بھی ان بچوں کا پیار فطری ہے۔ ماں کی ہدایت پہ وہ آج کل خصوصی طور پہ نیچے صرف اسی لیے کام کرنے آ رہی ہے کہ میں اکیلی جان اب مہمانداری کی عادی نہیں رہی، ورنہ اللہ میرے ہاتھ پیر سلامت رکھے اپنے کاموں کے لیے میں کسی پر بوجھ نہیں۔ اوہو آپا، آپ بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں؟ میں نے صرف اتنا پوچھا کہ اس کی کہیں منگنی وغیرہ ہوئی ہے؟ نہیں، انہوں نے سردہ بھری۔ بیچارے اعظم بھائی، اللہ ان کی مغفرت کرے، یہ ارمان دل میں لیے دنیا سے چلے گئے۔ ان کے خاندان میں کوئی خاص تعلقات نہ تھے اور شکیلہ بھابی کے میکے میں رفت کے جوڑ کا کوئی لڑکا نہ تھا، ورنہ بچیاں عزت سے خاندان میں ہی کب جائیں تو آسانی رہتی ہے، باہر کے رشتے آئیں بھی تو 100 طرح چھان پھٹک کرنی پڑتی ہے۔ تو اتنی چھان پھٹک اور 100 نخروں کی ضرورت کیا ہے؟ نخرے تب اچھے لگتے ہیں جب پلے کچھ ہو، شکل صورت بھی خاص نہیں، اوپر سے باپ کچھ چھوڑ کے مرا نہیں، بھائی چھوٹے اور زیر تعلیم، کرائے کا مکان، خود بھی نوکری نہیں کرتی کہ تنخواہ کا لالچ ہی کسی کو کھینچ لے۔ ایسے میں آپ کی اس بھابی کو 100 شکر ادا کرتے ہوئے پہلی فرصت میں کسی بھی معقول رشتے پہ ہاں کر دینی چاہیے۔ اس بے رحمانہ تبصرے پہ نصرت آپا کا دل کانپ اٹھا۔ دیکھ بھال کے رشتے طے کرنا بیٹیوں کی ماؤں کا فرض ہے، اب مجھے کیا پتا، میری ماں تو تھی نہیں۔ وہ کچھ اس انداز میں بولی کہ نصرت آرا پانی پانی ہو گئیں۔ انہیں لگا وہ سارے گلے، وہ سارے شکوے جو وہ خطوں میں دہراتی رہی تھی اب ان کے سامنے اگل دے گی۔ وہ اس کے آگے صفائی پیش کرنے کو الفاظ ڈھونڈنے لگی کہ یکایک وہ موڈ بدل کے پھر پرانے موضوع پہ آ گئی۔ ایک رشتہ ہے تو صحیح میرے پاس، اسے دیکھا تو سوچا چلو کسی یتیم لڑکی کا بھلا ہو جائے گا۔ واقعی وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران زیادہ ہوئی کہ اپنے آپ میں مست رہنے والی، اپنی خوشیوں اپنے ہی غموں میں بسنے والی کلثوم کسی اور کے لیے بھلا سوچ رہی ہے۔ ہاں آپ کو بتایا تو تھا میں نے کہ میرے جیٹھ جاوید بھائی صاحب دوسری شادی کے چکر میں ہیں، وہاں تو سب جگہ کوشش کر ڈالی، اب مجھے بھیجنے پہ اسی شرط پہ رضامند ہوئے تھے کہ جا رہی ہو تو کسی بھلے کرانے کی بھلی لڑکی دیکھانا۔ میری جٹھانی کو بھی اس پہ اعتراض نہیں۔ کتنی دیر تک وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہی، سمجھ میں نہ آیا کہ اس بات کا جواب کیا دیں۔ ان کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر وہ مزید کہنے لگی، یہ لوگ تو شکر ادا کریں گے بیٹھے بٹھائے ایسا اچھا رشتہ مل گیا، ورنہ اچھی بھلی لڑکیاں گھر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ اچھی بھلی تو رفت کیا ہے، کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ کتنی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تو انتہائی دکھ بھرے لہجے میں یہ سوال کیا، یہ آپ بہتر جانتی ہیں، کوئی آسمان سے تو اترنے سے رہا۔ ایسی عام سی لڑکیوں کے لیے انجینئر، ڈاکٹر، افسر لڑکوں کے رشتہ ایسی لڑکیوں کے لیے آتے ہیں جن کے باپ بھائی خود بھی ایسی حیثیت کے ہوں، جن کے پاس ڈگری، حسن اور باری جہیز میں کم از کم 2 خصوصیات تو ہوں۔ اس کے پاس کیا ہے؟ اور آپ بتائیے میرے لائے رشتے میں کیا کمی ہے؟ یہ تو تم ہی بہتر جانتی ہو۔ انہوں نے اس کی بات لوٹا دی، بہرحال یہ ذکر دوبارہ مت چھیڑنا، کم از کم شکیلہ بھابی کے سامنے تو ہرگز نہیں، میں نہیں چاہتی کہ ان کی دل آزاری ہو۔ کمال ہے، میں ان کے بھلے کا سوچ رہی ہوں اور آپ منع کر رہی ہیں۔ وہ بھڑک اٹھی، اس میں اس یتیم بچی کا کیا بھلا ہو سکتا ہے کلثوم؟ تم خود بتاتی رہی ہو اپنے جیٹھ کی فطرت و عادات کے بارے میں،
ایک بیوی کو تو ٹی بی لگا چکا ہے، اب دوسری کو گھیرنے کے چکر میں ہے۔ اگر اتنے ارمان جاگ رہے ہیں تو دوسرے بیاہ کے تو کسی درمیانی عمر کی بیوہ یا طلاق یافتہ ڈھونڈ لے۔ اب درمیانی عمر کی بیماریوں کی ماری عورت لا کے رکھنے کا کیا فائدہ؟ وہ اصل بات اگل رہی تھی۔ انہیں ایسی چاقو چوبند محنتی لڑکی کی ضرورت ہے جو ان کا ہاتھ بٹا سکے، بھابھی کی کمی پوری کر سکے۔ یوں کہوں کہ ملازمہ نکاح میں لے کر جانی ہے۔ وہ دکھ سے چور ہو گئیں۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی اس کے اس گھناؤنے منصوبے میں مدد دیتے ہوئے؟ اس معصوم بچی کے مستقبل پہ ترس نہیں آتا؟ کیوں کسی یتیم کی؟ کیا میں یتیم نہیں تھی؟ وہ بات کاٹ کے چلائی۔ کیا مجھ پہ کسی نے ترس کھایا؟ میں بھی تو ملازمہ بن کے رہ رہی ہوں۔ اس کا کھوکھلا دعویٰ جس پہ وہ خطوں میں تو اعتماد کر لیا کرتی تھی، اب حقیقت جانتے ہوئے بھی منہ پہ جھٹلا نہ سکی، ورنہ اس کے ڈانٹ پاٹ اور ظاہری حیثیت اس بات کی نفی کر رہے تھے۔ کوئی عورت اگر اس حد تک خود مختار اور خود اعتماد ہے کہ 2-3 سالوں میں 10 لاکھ کے پلاٹ کی قیمت ادا کر دے، اور وہ بھی شوہر سے چوری چھپے، محض اپنے بلبوتے پر، اور جو پچھلے 5 روز میں کم از کم 1 لاکھ کی شاپنگ کر چکی ہو اور مزید کا ارادہ رکھتی ہو، اور جس نے کئی کلو سونا پہن رکھا ہو، وہ ہرگز خود کو ملازمہ یا زر خرید کنیز نہیں کہہ سکتی تھی۔ یقیناً اس نے علی کو اپنے بس میں کر رکھا تھا، ورنہ اس کا جیٹ وہ ایک کائیاں شخص تھا۔ اس سے بچا کر اتنا روپے جمع کرنا خاصا مشکل تھا، اور اس وقت وہ ان کے سامنے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اور نصرت آپا کا دل سب جانتے بوجھتے بھی اس کے آنسوؤں سے پگھلا جا رہا تھا۔ انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ برسوں بعد میکے واپس لوٹی بہن کا دل دکھا۔ غیروں کے لیے کتنا دل تڑپ رہا ہے آپ کا، آپ خوف خدا کی باتیں سوچ رہی ہیں۔ مجھے سر سے ایک بوجھ کی طرح اتارتے ہوئے کوئی ڈر نہ لگا، تب یہ فرائض یاد نہ تھے۔ تم علی کا مقابلہ اس رشتے سے تو نہ کرو کلثوم، میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تجربہ تھا نہ عمر، مشورہ دینے کو کوئی بڑا نہ تھا، لیکن اپنی طرف سے میں نے ہر ممکن احتیاط کی تھی، ہر لحاظ سے تمہارا بھلا ہی سوچا۔ اب میں اکیلی عورت بیرون ملک کیسے چھان بین کراتی کہ ان کا کاروبار کیا ہے؟ پھر بھی علی سے مل کے میں نے جو اندازے لگائے وہ ایسے غلط بھی نہ نکلے۔ وہ شریف جانے والا اور ساتھ نبھانے والا شوہر ثابت ہوا کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ تمہاری جیٹھانی بھی نرم خو اور بھلی مانس لگی، تمہارے جیٹ سے زیادہ سامنا نہ ہوا، اس نے بام نہ سکی، اس کے باوجود تم ان دونوں باتوں کا تقابل نہیں کر سکتی۔ میں بہت سی باتوں سے انجان تھی، تم تو بے خبر نہیں ہو۔ میں نے دھوکہ کھایا اور تم دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہو، دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ جانتے بوجھتے ایک معصوم لڑکی کو کس عذاب میں دھکیل رہی ہو۔ علی پڑھا لکھا بھی ہے، مہذب بھی اور خوش شکل بھی، عمر میں بھی تمہارے جوڑ کا ہے، جبکہ رفت اور تمہارے جیٹ میں کم از کم 18-20 سال کا فرق ہوگا۔ وہ ایک اجڑ گوار جاہل شخص ہے۔ یہ خیال بھی تمہارے دل میں کیسے آیا؟ اس لیے کہ ہر انسان کی طرح مجھے بھی اپنے بارے میں اچھا سوچنے کا حق ہے۔ یہ جو زمین میں نے لی ہے اور سالوں سے پائی پائی جوڑ رہی ہوں، اس پہ اپنا مقبرہ بنانے کے لیے نہیں، اس تندور سے دور یہاں اپنے ملک میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک خود مختار اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ علی بے شک لاکھ اچھے ہوں، میرا خیال رکھتے ہوں، مجھے چاہتے ہوں، مگر وہاں بائی کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے اس عفریت سے جان چھڑانے کا کہ ان کو کوئی کھلونا دے کر بہلا دیا جائے، ایسے تو وہ ہمیں نکلنے نہ دیں گے۔ میرا بہتر اور متبادل مستقبل مل جائے گا تو شاید، بلکہ یقیناً ہمارے وہاں سے نکلنے پہ اعتراض نہ کریں گے۔ انتہائی خود غرضانہ سوچ ہے تمہاری۔ انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ آج کل کون خود غرض نہیں ہے؟ وہ چبا چبا کے بولی اور پیر پٹکتی ان کے کمرے سے نکل گئی۔ اندر آتے راحیل سے اس کا ٹکراؤ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس کے پرتپاک سلام کا جواب بھی اس نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے دیا اور دھڑ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ خیریت؟ انہیں کیا ہوا؟ وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ بس ایسے ہی پرائے معاملوں میں خواہ مخواہ الجھ رہی ہے۔ انہوں نے سر جھٹک کر ٹالنا چاہا۔ پرایا معاملہ؟ مثلاً کیا؟ اگر وہ کل فون پہ ان کی گفتگو نہ سن چکا ہوتا تو شاید اپنی فطرت کے خلاف اتنے تجسس کا اظہار کرتا، لیکن چونکہ اب اس پہ کھل چکا تھا کہ وہ بھی یہاں کی 70% خواتین سے الگ مزاج نہیں رکھتی، اس لیے کھٹک رہا تھا کہ ضرور انہوں نے کسی نہ کسی بات پہ اپنی آپا کی دل آزاری کی ہے۔ ارے کہا نہ کچھ نہیں، سمجھ بوجھ کچھ ہے نہیں، اور پرائی بچیوں کے رشتے ناطے طے کرانے کا شوق کہاں سمایا ہے؟ وہی سمجھا رہی تھی میں کہ یہ نازک مسئلے ہیں، بغیر جانے پر کے ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے، خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو عمر بھر کا الزام اور پچھتاوا۔ اسی بات پہ خفا ہو گئی، اپنی رفت کے لیے کسی رشتے کا بتا رہی تھی۔ رفت کے لیے وہ واضح انداز میں چونکا، پھر سنبھل کے پوچھنے لگا، کس کا رشتہ تھا؟ بس تھا کوئی اونگا بونگا، کسی جوڑ کا نہیں تھا۔ میں نے تو صاف کہہ دیا کہ شکیلہ بھابھی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ برا نہ مان جائیں کہ آج ان کے اولاد کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں رہا تو یہ لوگ مذاق اڑانے کی خاطر ایسے واہیات رشتے لانے لگے۔ وہ زیادہ تفصیل میں نہ گئیں، مگر ناگواری کا کھلا اظہار ضرور کیا۔ ویسے شکیلہ آنٹی فکر مند تو ضرور ہوتی ہوں گی، فطری بات ہے، جوان بچیاں ماں باپ کے ہوش اڑائے رکھتی ہیں، خصوصاً سفید پوش گھرانوں میں۔ اب بیوہ ہونے کے بعد تو اس سے اور بھی فکر لگی رہتی ہوگی کہ اپنی زندگی میں بچی کو عزت سے گھر بار کا کر دے۔ کوئی خاص شرائط وغیرہ ہیں ان کی؟ میرا مطلب ہے ذات پات، کاروبار وغیرہ۔
لو، اس بھلی مانس نے کیوں شرطیں پیش کرنی ہیں؟ شرطیں رکھنے کی بیماری لڑکوں کی ماؤں کو ہوتی ہے، بس اتنا ہے کہ گھرانہ شریف ہو، زیادہ امیر کبیر نہ صحیح مگر خوشحال ہوں، بچی سکھ چین سے زندگی گزارے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کوئی رشتہ ہے کیا نظر میں؟ لیجیے، میں ابھی خود لنڈورا پھر رہا ہوں، کسی کا رشتہ کیا کرواؤں گا؟ وہ ہنس پڑا، پھر ان کے مزید نزدیک ہو کے بیٹھتے ہوئے کہا، میں تو اپنی تسلی کے لیے پوچھ رہا تھا کہ آپا میں ان جملہ قواعد پہ پورا اترتا ہوں یا نہیں، اور دل کو تسلی تو ہوئی ہے کہ خاندان میرا بھی شریف ہے، تعلیم یافتہ بھی ہوں، عمر کا فرق بھی 3-4 سال کا بمشکل ہوگا، اور رہی مالی حیثیت کی بات تو اپنے بلبوتے اور زور بازو پہ بھی بیوی کو سکھ سے رکھ سکتا ہوں، اور ابو جی کی زمین وغیرہ کی آمدنی تو ہے ہی، تو پھر کیا خیال ہے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سب سمجھ کے بھی وہ حیرت زدہ سی پوچھ رہی تھی، ہر بات واضح تھی مگر بے حد غیر متوقع۔ کمال ہے خالہ جان، میں رفعت سے شادی کی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں۔ بری بات ہے بیٹا، ایسے کسی بچی کا نام لے کر۔ وہ ناراض سی نظر آنے لگی۔ راحیل حیران ہو گیا، میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا خالہ جان؟ وہ مجھے ہر لحاظ سے ایک اچھی لڑکی لگی، محض دوستی یا دل لگی کے لیے نہیں بلکہ عزت سے گھر میں بسانے کے لیے، اسی لیے میں نے براہ راست شریفانہ طریقے سے آپ سے ذکر کیا۔ اس میں بھلا کیا برائی ہے؟ برائی ہے مگر تم نہیں سمجھو گے، تم یہاں اس نیت سے نہیں آئے تھے کہ اپنے لیے لڑکیاں پسند کرتے پھرو، تمہارے گھر والے سارا الزام مجھ پہ ڈالیں گے۔ گھر والوں سے مراد رضوانہ تھی، جو انیلا کے لیے راحیل کا نہ صرف خواب دیکھے بیٹھی تھی، اور ایسے میں اگر وہ یہاں اس گھر میں رہتے ہوئے رضوانہ کی بڑی بہن کی موجودگی میں بجائے اس کی بھانجی کے کسی اور لڑکے سے شادی کے ارادے باندھ رہا ہے تو بات خطرے والی ہی تھی۔ رضوانہ اس کا سارا الزام ان پہ ہی ڈالے گی۔ وہ خوفزدہ ہو کے نفی میں سر ہلانے لگیں۔ ایسا مت سوچو راحیل، ہو سکتا ہے تمہارے بڑوں نے تمہارے متعلق کچھ اور سوچ رکھا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ بن ماں کے بچے دوسرے بچوں کی نسبت اپنے والد سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ میرے ابو جی بھی میرے دوست ہیں، پچھلی بار ویکنڈ پہ جب میں سرگودا گیا تھا تو انہوں نے میری شادی کا خواہش کا اظہار کیا تھا، تب موقع غنیمت جان کے میں نے ان سے ذکر کر دیا تھا کہ لاہور میں ایک لڑکی مجھے پسند ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو۔ وہ یہاں کر دیکھنے پر رضامند ہو گئے تھے۔ اس کے اگلے ہی ہفتے انکل کی ڈیتھ ہو گئی تو میں نے یہ سلسلہ فی الحال ملتوی کر دیا۔ ویسے بھی ابو جی نے کہا تھا کہ اس کا ذکر اپنی دادی امی یا چچی جان سے کروں تو زیادہ بہتر ہے، عورتیں ایسے معاملات زیادہ خوبی سے آگے بڑھاتی ہیں۔ ان کی نسبت آپ سے میری زیادہ بے تکلفی ہے، جس کی وجہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ کیسے ان 6 ماہ میں آپ کے اتنے قریب آ گیا۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ ہی کچھ کریں۔ اس کی اس درجہ محبت و اپنائیت پہ نصرت آرا کا دل بھر آیا، اس کا سر سہلانے لگی، مگر دکھ اس بات کا تھا کہ اپنا پن کا یہ مان دینے والے کا مان انہیں خود توڑنا پڑ رہا تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی بیٹے، ابھی میں یہی بات تو کلثوم کو سمجھا رہی تھی کہ رشتے اور شادی بیاہ جیسے معاملات انتہائی نازک ہوتے ہیں، کسی بھی ناخوشگوار بات کے نتیجے میں کرانے والے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تمہارے اور اعظم بھائی کے خاندان میں بہت فرق ہے، بہت اونچ نیچ ہے، تمہارے خاندان والے اس بات پہ ہرگز تیار نہ ہوں گے، پھر بلا وجہ میں کیوں بیچ میں آؤں؟ یعنی آپ میری شادی کے معاملے کو پرایا معاملہ کہہ کر جان چھڑا رہی ہیں؟ دیکھیے خالہ جان، میں نے بتا تو دیا ہے کہ میرے ابو جی کو ان کی مالی حیثیت سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی وہ میرے لیے کسی جاگیردارنی کو لانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور چاہتے تھے کہ میں خاندان کی کسی لڑکی کو منتخب کر لوں۔ میری پسند سے آگاہ ہونے کے بعد وہ صرف اتنا بولے کہ چلو اچھا ہے، خاندان میں انتخاب کرنے کی دشواری سے جان چھوٹی، ورنہ یہی ڈر رہتا کہ جس کی بیٹی لوں گا وہ تو راضی اور باقی سب ناراض۔ وہ چپ کر گئیں، کھل کے رضوانہ کی خواہش بھی نہ بتا سکتی تھی، اپنے منہ سے اپنی ہی بانجی کو ہلکا کیوں کرتی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ راحیل بھلے انیلا سے شادی نہ کرتا، یہ تو نصیبوں کی بات ہے، کسی کو بھی دلہن بنا لیتا، رضوانہ رو دھو کے صبر کر لیتی، لیکن رفعت سے شادی وہ کبھی معاف نہیں کر پائے گی، اور یہ جرم انہی کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ پرسوں رضوانہ یہاں آ رہی ہے۔ بہت دیر بعد وہ بولیں، یہ تو اور بھی اچھا ہے، آپ ان سے بھی بات کر لیجیے گا اور رفعت سے ملوا بھی دیجیے گا۔ ہرگز نہیں، وہ تڑپ کے بولیں، میرا مطلب ہے کم از کم ابھی نہیں، ابھی کلثوم بھی یہاں ہے، وہ یہاں اور مقصد سے آ رہی ہے، صرف 2-4 روز کے لیے، ہو سکتا ہے ابھی اچانک اسے تمہاری بات بری لگے اور وہ کوئی ناخوشگوار رد عمل ظاہر کرے۔ میں نہیں چاہتی کہ عرصے بعد تینوں بہنیں اکٹھی ہوں تو کوئی بدمزگی ہو جائے، مگر آخر وہ اعتراض کریں گی کیوں؟ بڑی ہے تمہاری، ماں کی جگہ ہے، ماں کی طرح ہی پالا ہے اس نے، کیا اس کا تم پہ کوئی حق نہیں؟ انہوں نے دبے الفاظ میں جتانا چاہا، پتہ نہیں وہ سمجھا یا نہیں، بہرحال مان ضرور گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں، لیکن وعدہ کیجیے جلد ہی آپ میرا یہ کام ضرور کریں گی۔ وہ وعدہ کرنا نہ چاہتی تھی مگر انجانے میں سر ہلا بیٹھی۔ اگلا سارا دن اسی ادھیڑ پن میں گزرا، ایک پسماردگی سی ان کے وجود پہ چھائی رہی۔ کلثوم نے بھی اپنی ناراضی کا کھلم کھلا اظہار کیا، پہلے تو آدھا دن کمرے میں بند گزارا، پھر تب نکلی جب رفعت حسب معمول دوپہر کا کھانا پکانے نیچے اتری۔ رہنے دو، میرے بچے تنگ آ گئے یہ کھانے کھا کھا کر، میرے لیے پکانے کی زحمت نہ کرو۔ ہاں
اپنی آپا جان کی سیوا میں حاضر ہونا چاہو تو شوق سے جاؤ، میں بچوں کے لیے KFC سے برگر منگوا رہی ہوں۔ وہ اس چپتے لہجے پہ حیران پریشان تھی کہ نصرت آرا نے بہانہ بنا کے اسے واپس بھیج دیا۔ جانتی تھی کہ اب کلثوم اپنی رائے رد کیے جانے پہ ایسا ہی رد عمل پیش کرے گی۔ رضوانہ نے بھی تو ان پہ اعتماد کرتے ہوئے راحیل کو یہاں بھیجا تھا، اگر وہ رفعت کا نام لیتا ہے تو لامحالہ یہی سمجھا جائے گا کہ انہوں نے رفعت کو انیلا پہ فوقیت دیتے ہوئے خود آگے آگے کیا۔ چاہتی تو اس قصے سے سہولت سے نمٹنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ رفعت کی شادی کلثوم کے جیٹ سے کرا دی جاتی۔ شکیلہ بھابی کو مطمئن کرنے کے لیے نصرت آرا کی 2 تعریفیں ہی کافی ہوتی۔ بھلے رفعت کی زندگی خراب ہوتی، کم از کم وہ اس عذاب سے تو نکلتی۔ کلثوم بھی ان سے راضی ہو جاتی اور رضوانہ سے جھگڑے کا اندیشہ بھی نہ رہتا۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ وہ ایسا کرتی تو کس دل سے کرتی؟ کیا اس دل سے جو صدا سے محبتیں بانٹنے کا عادی رہا ہے اور جس دل نے کسی کو دھوکہ دینا سیکھا ہی نہیں، اور جو دل ہر محبت کرنے والے دل کی طرح خوف زدہ رہتا ہے؟ وہ خوف زدہ تھی، یہ بات راحیل بھی بھانپ گیا، مگر کس بات سے خوف زدہ تھیں یہ جاننے سے وہ قاصر تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ان کے چہرے پہ جو تذبذب اور سراسیمگی پھیل گئی تھی وہ صاف ظاہر تھی، لیکن وہ اس کی وجہ جاننے میں ناکام رہا تھا۔ ساری رات اور سارا دن وہ یہی سوچتا رہا کہ آخر خالہ جان جو رفعت سے بالکل ماؤں والی محبت کرتی ہے، اس کے لیے میرے رشتے پہ خوش کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کیا وجہ ہے جو انہیں ہچکچاہٹ میں مبتلا کر رہی ہے؟ اگر ان 6 ماہ میں نصرت آرا کی پرخلوص بے ریا اور محبت بھری فطرت پرت در پرت اس کے سامنے ظاہر نہ ہوتی تو وہ یہی نتیجہ اخذ کرتا کہ عام اور سطحی عورتوں کی طرح ان سے کسی کا بھلا دیکھا نہیں جا سکتا، مگر ان کے بارے میں تو وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی بات اسے الجھا رہی تھی۔ شاید وہ اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ میری فیملی کی جانب سے ناپسندیدگی اور مخالفت کی صورت میں ان کے تعلقات شکیلہ آنٹی اور رضوانہ چچی دونوں سے خراب ہو جائیں گے۔ یقیناً یہی وجہ ہوگی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا۔ ان کا دنیا میں اور ہے ہی کون؟ یہ 2 بہنیں جو بڑا احسان جتا کر کبھی کبھار خیریت دریافت کر لیا کرتی ہیں، یا یہ آس پڑوس والے جنہیں خالہ جان نے اپنی عادات سے گرویدہ کر رکھا ہے؟ کس قدر اکیلی ہیں وہ؟ گھر بار اور بال بچے دار عورت کس قدر خود اعتماد ہوتی ہے، اپنے شوہر اور سسرال والوں سے اس کے تعلقات کیسے ہی کیوں نہ ہو، اپنے گھر کا مان ہی اس کا سر اونچا رکھنے کو کافی ہوتا ہے۔ اسے اوروں کی توجہ اور محبت حاصل کرنے کے لیے یوں جھک کے نہیں رہنا پڑتا۔ کہنے کو وہ بڑی ہیں، مگر چھوٹی بہنوں کی ناراضی اور لاتعلقی سے اتنی خوفزدہ رہتی ہیں کہ ہر جائز ناجائز بات سہ جاتی ہیں۔ شاید بڑھاپے کا خوف انہیں اس رویے پہ مجبور کرتا ہے۔ راحیل کا دل ان کے لیے بے طرح دکھ رہا تھا۔ میں انہیں کب سے جانتا ہوں؟ صرف 6 ماہ سے، اور ان 6 ماہ میں میں انہیں اپنے دل کے اتنے قریب محسوس کرتا ہوں، تو پھر یہ دونوں بہنیں جنہیں خالہ جان نے کلیجے سے لگا کے پالا، جوانی ان کے پیچھے برباد کی، بیاہا ان کے دل کے لیے موم کیوں نہیں ہوتے؟ اب بھی ان کی عمر بمشکل 45 سال ہوگی۔ جب یہ اپنی چھوٹی بہن کو بیاہ کے فارغ ہوئیں تو تب بھی ان کی شادی کا خیال کیا جا سکتا تھا۔ کم از کم چچی جان ہی کچھ سوچ لیتی۔ بہت سی عورتوں کی شادی 40 سال کی عمر تک ہوتی ہے، ان کی بھی ہو جاتی۔ ایک اور خیال جماکے کی طرح ذہن کے پردے پر روشن ہوا۔ ابو جی بھی تو تب سے اکیلے ہیں جب میں چند برس کا تھا۔ کسی نے خلوص سے ان کا دوبارہ گھر بسانے کا بھی نہیں سوچا، نہ ماں نے، نہ بہنوں نے، نہ باوج نے۔ چچی جان چاہتی تو اپنی بہن کے ساتھ ساتھ جیٹھ کا گھر بھی آباد کر سکتی تھی، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ شراکت کون برداشت کرتا ہے، چاہے وہ سگی بہن ہی کیوں نہ ہو؟ برسوں سے وہ خاندان کی اکلوتی اور خود مختار بہو اور چودرانی کے مزے لوٹ رہی ہوں۔ کاش ایسا ہو گیا ہوتا۔ اب تو ایسا صرف سوچا جا سکتا ہے۔ اس معاشرے میں بعض جائز اور فرض باتوں پہ بھی اس طرح ناگواری کا اظہار کیا جاتا ہے کہ انسان انہیں کرنے کے بعد خود کو مجرم جاننے لگتا ہے۔ اگر اب یہ خواہش میری زبان پہ آئی تو نہ جانے کیسے فساد برپا ہوں۔ مجھے اس پہ صرف آہ بھر کے صبر کر لینا چاہیے۔ رضوانہ اکیلی آئی تھی۔ ضعیف خاصا اکھڑ اور بقول ان کے بگڑا ہوا بچہ تھا، بمشکل اسے کس کے رکھا گیا تھا۔ غیر موجودگی میں نہ پڑھائی کی طرف دھیان دیتا، نہ ہی گھر پہ ٹکتا، اسی لیے وہ انیلا کو بھی نہ لائی کہ وہ بھائی پہ مقتول پر نظر رکھ سکے۔ بشیر صاحب اس لیے نہ آئے کہ رشتے اور عمر میں چھوٹی سالی سے خود چل کے ملنے آنا ان کی شان کے خلاف تھا۔ البتہ ایک ادھیڑ عمر سرائیکی بولنے والی ملازمت ضرور ہمراہ تھی۔ اس کے آنے سے گھر میں غیر معمولی ہلچل مچ گئی۔ حالانکہ کہنے کو وہ ایک تھی، مگر گھر کی خاموش فضا میں ایک ارتعاش سا برپا ہو گیا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ گزشتہ 2 روز سے ماحول میں عجیب سی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ رضوانہ کے آنے سے نصرت آپا اور کلثوم دونوں اپنی چپکلش وقتی طور پہ بھول بھال گئیں۔ ملازمہ کے ساتھ آنے سے نصرت آرا کو رفعت کو کام سے روکنے یا دوسرے الفاظ میں نیچے آنے سے روکنے کا بہانہ مل گیا۔ انہوں نے سہولت سے شکیلہ بھابی سے کہہ دیا، بہت جان مار لی رفعت نے میرے مہمانوں کے پیچھے، اس قدر تباہ کن گرمی میں کچن اور بازار کی ہو کے رہ گئی تھی۔ اس سے کہو اب اوپر ہی رہے اور آرام کرے، بلا وجہ نیچے رہے گی تو سستی کی ماری کلثوم کو کوئی نہ کوئی کام یاد آتا رہے گا۔ اسے دیکھ کے یہ ملازمہ آئی ہے نا رضوانہ کے ساتھ، گھر کا کام کاج یہ دیکھ لے گی، اور رہے بازار کے چکر تو یہ فریضہ رضوانہ جی جان سے ادا کر لے گی۔ اس شوق میں دونوں بہنیں ایک دوسرے سے پیچھے نہیں۔
پھر بھی رفت ملنے کے لیے ماں کے ساتھ نیچے آئی ضرور۔ نصرت آپا کو اس بے ضرر لڑکی سے بھلا کیا خطرہ ہونا تھا؟ خدشہ تو صرف یہ تھا کہ اسے سامنے دیکھ کے راحیل رضوانہ سے اشاروں کنایوں میں کچھ ایسا ذکر نہ کر دے کہ وہ معاملہ بھام جائے۔ شکر ہے کہ سارا دن وہ زیر بحث نہ آئی۔ رضوانہ بڑے سرسری انداز میں اس سے ملی، البتہ شکیلہ بھابھی سے ان کے شوہر کی وفات پہ رسمی انداز میں تعزیت ضرور کی۔ نصرت آپا کا یہ سکون عارضی ثابت ہوا۔ رات کو تینوں بہنیں جب کمرے میں اکیلی تھیں تو باتوں باتوں میں کلثوم نے پھر سے وہ ذکر چھیڑ دیا جو 2 روز قبل دونوں میں وجہ تنازع بنا تھا۔ تم انصاف سے کام لو رضوانہ، کیا کلثوم کی یہ بات درست ہے؟ تم بھی بیٹی والی ہو، کیسے میں ایک بیوہ عورت کی ہائے لوں، اس سے غلط بیانی کروں؟ جب بیرون ملک اس کی یتیم بچی پہ بری گزرے گی تو وہ بدنصیب ماں تو جھولی پھیلا پھیلا کے مجھے بدوائیں دے گی۔ کیا ساری عمر کی ریاضت میں ان بددعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے گواہ دوں؟ انہوں نے مقدمہ اس کے سامنے رکھا۔ فوری طور پہ رضوانہ سوائے تائید کے اور کچھ نہ کہہ سکیں۔ ٹھیک کہتی ہیں آپا، کوئی غیر لڑکی ہوتی تو انہیں کیا ضرورت تھی تمہاری راہ میں روڑے اٹکانے کی، مگر رفت سے ان کا دن رات کا تعلق واسطہ ہے۔ وہ بیچاری کہاں اس کی ماں سے گلے شکوے اور طعنے سنتی رہیں گی؟ مگر آپا میرا بھی تو سوچو، علی اپنے بھائی کو اس حال میں چھوڑنے پہ تیار نہیں، انہیں دوسرا کوئی کام آتا نہیں۔ اگر ہم دونوں نکل گئے تو حالات ایسے نہیں رہیں گے کہ وہ ملازموں کا خرچہ اٹھا سکیں۔ بھابھی آج ہے کل نہیں، اور علی کو تو بس بھائی کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ 9 سال ہو گئے ان کی برین واشنگ کرتے، اب کہیں جا کر اس بات پہ نیم رضامند ہوئے ہیں کہ یہ فضول کام دھندا چھوڑ کے پاکستان شفٹ ہوا جائے۔ اس پہ بھی میں نے یہ ظاہر کر رکھا ہے کہ ابا کے حصے کی جائیداد سے آپا نے میرے لیے مکان تعمیر کرانا شروع کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ پاکستان جانے کے بعد انہیں صرف اپنے کاروبار کے لیے رقم کی ضرورت ہوگی۔ اب انہیں کیا خبر کس طرح 9 سال تک پائی پائی جمع کی ہے، ہر قسم کی ہیرا پھیری کی ہے۔ اب راہ میں رکاوٹ ہے تو صرف یہ کہ علی جاوید بھائی صاحب کو اس حال میں بیمار بیوی اور گرتے ہوئے کاروبار کے ساتھ چھوڑ کے جانے پہ تیار نہیں۔ مجھے اس لڑکی کی شکل میں امید کی ایک کرن نظر آئی تو آپا معترض ہیں۔ میری زندگی میں یہ مشکلات انہی کی لائی ہوئی ہیں، اس کا مداوع یا ازالہ نہیں کر سکتی، تو کم از کم مجھے اپنے طور پہ ہی اپنی زندگی سہل بنا لینے دے۔ نصرت آرا حیرت سے اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان کی رفتار ناپتی رہیں۔ یہ چھوڑو بھی کلثوم، اس لڑکی کے پیچھے کیوں بہن بہن کے تعلقات خراب ہوں؟ تو میرے ساتھ سرگودا چل، ہمارے مزاروں میں ایسی بہتری لڑکیاں ہیں، ان سے تو جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ خود شکر کر کے لڑکے ودا کریں گے، غریب گھر کی لڑکی تیرے آگے سر جھکا کے رہے گی۔ رضوانہ نے نیا مشورہ دیا جس پہ کلثوم نے رک کے غور ضرور کیا، اور شاید یہ مشورہ دل کو لگا بھی، لیکن اندر سے وہ اس بات پہ پچھتاپ کھاتی رہی کہ آخر چھوٹی آپا نے بھی بڑی آپا کا ہی ساتھ دیا ہے۔ آپ کر لیں اس مسکین صورت رفت کی طرفداریاں، اور ہاں میں ہاں ملا لیں آپا کی۔ اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ رفت کوئی اکلوتی کنواری لڑکی نہیں، نہ ہی پاکستان میں ایسے ضرورت مند سفید پوش لوگوں کا کال ہے جو کسی نہ کسی طرح کنواری بچیاں سر سے بوجھ کی طرح اتارنے کے منتظر ہیں۔ میں تو آج ایک ڈھونڈنے نکلوں 10 ملیں گی۔ یہ رفت پہ میری سوئی اٹکی تو اس لیے کہ تم نے عرصہ پہلے انیلا کے بارے میں سرسری سا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ اپنے جیٹ کے اکلوتے لڑکے راحیل کے لیے امیدوار ہو، اور یہاں آ کے دیکھا تو آپا محترمہ نے اپنی منظور نظر رفت بی بی کو آپ کے لاڈلے راحیل کے گرد چکور بنا کے چھوڑا ہوا ہے۔ کلثوم، پہلی بار کسی نے نصرت آرا کی اتنی بلند آواز سنی تھی۔ کچھ خدا کا خوف کرو کلثوم، کیوں کسی کی بیٹی پہ تہمت لگاتی ہو؟ شدت غم و غصے سے ان کی آواز پھٹ سی گئی تھی۔ رضوانہ بھی ہکا بکا رہ گئی۔ یہ انکشاف تو اس کے وہم و گمان سے بھی آگے کی چیز تھا۔ وہ تو راحیل کو بہن کے گھر بھیجنے کے بعد اب برملا سب کے سامنے اس پہ اپنا حق جتانے لگی تھی، اور تو اور اب اس کی ساس بھی ہم نوا ہو چکی تھی۔ نہ میرا رفت سے کوئی لینا دینا، نہ ہی راحیل سے کوئی مطلب ہے، پھر میں بغیر کسی وجہ کے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ مجھ سے زیادہ دنیا آپ نے دیکھ رکھی ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ان دونوں کے تعلقات کی نوعیت بھانپ نہ سکی ہوں۔ ایسی عسکری آج کل ناولوں میں بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، جو منہ بولی آپاؤں کے ہاں بن دام کی ملازمہ بن کے دن رات کام کرے۔ یہ راحیل کی کشش ہے جو اسے نیچے بٹھائے رکھتی ہے۔ میری مہمانداری تو صرف بہانہ ہے، اور آپ سب جانتے بوجھتے چپ سادے بیٹھی ہیں۔ کیا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے آپا؟ رضوانہ صدمے سے بحال ہو گئی۔ اس کی نظروں میں شکوک کے سائے دیکھ کے نصرت آپا بھی ہمت ہار گئیں۔ مزید صفائی دینے کا نہ ارادہ تھا نہ حوصلہ۔ یہ کیا کہیں گی آپا؟ اس بہانے ان کے گھر کے سارے کام جو مفت ہو جاتے ہیں۔ بس کرو کلثوم، بس کرو، خدا کا واسطہ ہے۔ بالآخر وہ ہاتھ جوڑ بیٹھی، اور رضوانہ ایسی کوئی بات نہیں، رفت تب سے مجھ سے اور اس گھر سے مانوس ہے جب راحیل یہاں نہیں رہا کرتا تھا۔ وہ تمیزدار، حیادار اور باپردہ بچی ہے، اب بھی دن کے وقت ہی نیچے آیا کرتی ہے جب راحیل گھر پہ نہیں ہوتا۔ ان دونوں کا تو سامنا ہی شاذ و نادر ہوتا ہے۔ صرف اپنی ذات پہ الزام کی بات ہوتی تو وہ خاموش رہنے کو ہی بہتر جانتی، مگر معاملہ ایک شریف لڑکی کی عزت کا تھا، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی پیش کر رہی تھی۔ یہ تو اب پتہ چلے گا جب میں بشیر صاحب کے ذریعے اماں اور بھائی صاحب پہ انیلا کے لیے دباؤ ڈالوں گی۔ اگر تو پسو پیش سے کام لیا گیا تو صاف ظاہر ہوگا کہ لڑکا راضی نہیں،
کیونکہ دادی کی رائے تو پہلے ہی انیلا کے لیے ہموار ہے، اور رہے بھائی صاحب تو انہوں نے راہیل کو مکمل طور پہ میری ہی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر انکار ہوا راہیل کی جانب سے، اگر میری کسی نند کی لڑکی آئی تو ان سے تو میں نمٹ لوں گی، اور اگر کہیں اس رفت کا نام بیچ میں آیا تو آپا میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ رونے دھونے لگ گئی۔ اسی لمحے راہیل دروازے سے پلٹا، جو ساری گفتگو ایک سکتے کے عالم میں سن رہا تھا۔ ابھی ابھی ہاسپٹل سے آتے ہی وہ سیدھا چچی جان کو یہ بتانے آ رہا تھا کہ اس کے قریبی دوست کی والدہ ان سے ملنے آنا چاہتی ہیں، کہ دروازے پہ ان کی چھوٹی بہن کی تند و تیز آواز سن کے رک گیا۔ وہ ان کے الزامات کی تفصیل سن کر حیران تھا کہ انہوں نے رائی کا پہاڑ کس سرحد سے تعمیر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس پہ چچی جان کی اس دیرینہ خواہش کا بھی انکشاف ہوا کہ وہ اسے انیلا کے حوالے سے اتنی اہمیت اور توجہ دیتی آئی ہیں۔ وہ تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب لوٹ آیا۔ انیلا میں بظاہر کوئی برائی نہ تھی، بلکہ ایک لحاظ سے وہ اسے پسند بھی کرتا تھا، لیکن اس پسندیدگی کے معنی ہرگز وہ نہ تھے جو پسندیدگی وہ رفت کے لیے محسوس کرنے لگا تھا۔ انیلا اس کے خاندان کی دیگر لڑکیوں سے ہر لحاظ سے مختلف تھی اور ممتاز بھی۔ اسے تعلیم سے لگاؤ تھا، جس کی حوصلہ افزائی وہ یہ اکثر و بیشتر کرتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ اچھے اتوار کی مالک لڑکی تھی۔ اگر وہ چچی جان کی اس خواہش سے پہلے ہی آگاہ ہوتا تو یقیناً اب تک فطری طور پہ انیلا کے لیے اس کی پسندیدگی کے جذبات کو یوں رنگ اختیار کر چکے ہوتے کہ وہ باطنی خصوصیات کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پہ بھی دلکش شخصیت کی مالک تھی۔ لیکن اب وہ اس دل کا کیا کرتا جو نامحسوس طریقے سے رفت جیسی بظاہر عام سی لڑکی کا اسیر ہو چکا تھا، جس کو پانا ناممکن نہ تھا، مشکل بھی نہ تھا، مگر اس ساتھ سے کسی اور کی زندگی میں مشکلات ضرور پیدا ہو سکتی تھی، اور وہ ذات اس کے لیے اتنے کم عرصے میں اتنی محترم ہو چکی تھی کہ اب وہ اسے مشکلات میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نصرت آپا نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ رضوانہ کی یہ غلط فہمی دور کر سکے۔ پتہ نہیں وہ مطمئن ہوئی یا نہیں، مگر دوبارہ یہ ذکر نہ چھیڑا، بلکہ اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ وہ 5 روز کے لیے آئی تھی، مگر تیسرے دن ہی واپس چلی گئی۔ اکیلی نہیں بلکہ کلثوم بھی بچوں کے ساتھ اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ دونوں نے جھوٹے منہ بھی انہیں ساتھ چلنے کا نہ کہا۔ اتنے دنوں کی ہلچل، ہمہ ہمی اور رونق کے بعد آج گھر میں وہی سناٹا تھا جو سالوں سے در دیوار کا سانچی تھا، لیکن چند دنوں کی رفاقت کے بعد وہ کہہ آوازیں، شور ہنگامہ رخصت کیا ہوئے ایسے لگ رہا تھا جیسے آج وہ پہلی بار اکیلی ہوئی ہوں۔ بار بار ان کا دل بھر آ رہا تھا، مگر وہ آنسو روکنے کی برابر کوشش کیے جا رہی تھیں۔ کیا ہوا آپا؟ اداس ہو رہی ہیں؟ پتہ ہی نہ چلا کب شکیلہ بھابی نیچے اتری اور کب ان کے پاس آ بیٹھیں۔ آؤ بھابی، کب آئیں؟ اے لو، کن خیالوں میں گم ہیں آپا؟ ابھی آپ کے سامنے ہی تو راہیل نے پکار کے بلایا تھا۔ میرے جیٹ کا فون تھا کینیڈا سے، وہی سن کر آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ بڑی جلدی دوبارہ یاد آ گئی تمہارے جیٹ کو مرحوم بھائی کی اولاد کی۔ وہ تو سالوں میں یاد کرنے کے عادی تھے، اب مہینے بعد ہی دوسرا فون۔ حیرت ہے، خون سفید ہو گیا ہے آپا، میں بھی یہی سمجھتی تھی۔ اب خیال آتا ہے ٹھیک ہے وہ بھائی کے مرنے پہ نہ آ سکے، آ کے کرتے بھی کیا، منہ تک تو دیکھ نہیں سکتے تھے، اور وہ سارے رشتہ دار جو ہفتوں یہاں بیٹھے روٹیاں توڑتے رہے، انہوں نے کون سا تیر مار لیا؟ کل 10ویں 40ویں کے قورمہ کھا کے دوبارہ پلٹ کے نہ پوچھا کہ بچے کس حال میں ہیں، گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ ان سے تو یہ اچھے جو بظاہر لاپرواہ ہیں، مگر دور بیٹھے یہ دھیان تو رکھا کہہ رہے تھے کہ انیک کو اپنے پاس بلوانے والے ہیں، تعلیم بھی مکمل کرا دیں گے اور بعد میں وہی ملازمت بھی دلا دیں گے، اور جب تک وہ سیٹ نہیں ہو جاتا سہیل، ربیہ اور گڈو کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کو بھی تیار ہیں۔ یہاں تک کہ کہا کہ اگر ان کا بیٹا رفت سے 7 سال چھوٹا نہ ہوتا تو وہ اسے اپنی بہو بنا لیتے۔ کہہ رہے تھے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈو، میری اپنی کوئی بیٹی نہیں، اسے میں خود رخصت کروں گا۔ وہ بتاتے ہوئے آبدیدہ ہو گئیں۔ جزاک اللہ، دیکھا شکیلہ بھابی، اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ اب کسے خبر تھی کہ وہ بھائی جو سالوں سے بھائی سے انجان اپنی دنیا میں مست مگن تھا، اچانک ایسی کایا پلٹ ہوگی کہ اس کی یتیم بھتیجے بھتیجی کا آسرا بن جائے گا۔ بس اب تم رفت کے لیے تلاش جاری رکھو۔ آنٹی اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات کہوں؟ راہیل نے ان کے نزدیک بیٹھتے ہوئے اجازت طلب کی۔ نصرت آرا کا دل یک بار بھی دھڑک اٹھا۔ وہ تکیے پہ سر رکھے نیم دراز تھی، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئیں۔ ایک بہت اچھا رشتہ تو میرے پاس بھی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس پہ غور کر لیں۔ اچھا کون ہے، کس خاندان کا ہے، کرتا کیا ہے؟ لڑکا شریف لڑکا ہے، اچھے گھرانے کا اکلوتا بیٹا اور ڈاکٹر ہے۔ اس بات پہ اس نے دزدیدہ نگاہوں سے آپا کی جانب دیکھا۔ ان کا چہرہ لٹے کی مانند سفید پڑ گیا تھا، لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، جیسے وہ خود کو کچھ کہنے سے بمشکل باز رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اور آنٹی، آپ اس سے اور اس کی فیملی سے مل بھی چکی ہیں؟ اچھا، مگر کب؟ کل، اس نے انکشاف کیا، اور نصرت آپا کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں اس کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ وہ ہر لحاظ سے سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کل میرے جس دوست کی والدہ چچی جان سے ملنے گھر آئی تھی، میں ان کی بات کر رہا ہوں،
اور وہ لڑکا میرا وہی قریبی دوست ہے جسے میں پچھلے 6 سال سے جانتا ہوں۔ آنٹی یہاں آئیں تو صرف اس لیے تھی کہ اتنی پرانی دوستی کے ناطے میرا آنا جانا تو ان کے ہاں رہتا ہی ہے، لیکن اب تک ایسا اتفاق نہ ہوا تھا کہ میرے کسی فیملی ممبر سے ان کا تعارف ہوتا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میری چچی جان یہاں لاہور آئی ہیں تو ہمارے اشتیاق کے اور تعلقات بڑھانے کی نیت سے وہ یہاں چلی آئیں، مگر آج ہاسپٹل میں ہی انہوں نے فون کر کے مجھے شام کو گھر آنے کی تاکید کی۔ میں گیا تو پتہ چلا کہ انہیں رفعت نے سرسری سی ملاقات میں ہی بے حد متاثر کیا ہے۔ وہ بھی آپ کی طرح بیوہ خاتون ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ بڑی جوانی میں تب شوہر کی رفاقت سے محروم ہوئی جب سمیع 10-11 برس کا تھا۔ شکر ہے کہ مالی طور پہ مستحکم فیملی تھی، فائنینشیل پرابلم نہ ہوئی، لیکن جس طرح انہوں نے اکیلی اکلوتے بیٹے کی پرورش کی ہے وہ کوئی تیز ترار لڑکی لا کے اپنے گھر کے ماحول میں تلخی گھولنا نہیں چاہتی ہیں۔ زمانہ شناس ہیں، ایک نظر میں بانپ لیا کہ رفعت گھر بسانے اور دل جوڑنے والی ہستی ہے، اس لیے بضد تھی کہ میں آپ سے ذکر کروں، اگر آپ کی رضامندی ہو تو وہ باضابطہ طور پہ آ کے رشتہ طلب کریں۔ جواب میں شکیلہ بھابی نے کیا کہا، ان کا رد عمل کیا تھا، یہ سب دیکھنے کا ہوش ہی کہاں تھا آپا کو۔ وہ تو بس حیرت سے راحیل کو دیکھے جا رہی تھی جس کا سنجیدہ چہرہ پل کے پل میں رنجیدہ ہوا اور وہ چپ چاپ اپنی کہہ کے وہاں سے چل پڑا۔ نصرت آپا نے واضح طور پر اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ محسوس کی۔ ان کا دل کٹ سا گیا، ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جانا چاہیے تھا اور ہوا بھی، مگر ایک بوجھ کی جگہ اب ایک درد نے لے لی تھی۔ درد بھی مستقل مہمان نہیں ہوتے، قصہ کبھی کبھی تسکین میں بھی بدل جایا کرتی ہے۔ نصرت آرا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ وہی گھر ہے، وہی آنگن، وہی در و دیوار ہے اور وہی چھت، پھر بھی بہت فرق ہے، بہت فرق۔ کچھ مکین رخصت ہوئے، کسی کا اضافہ ہوا، جو رخصت ہوئے وہ دل میں جدائی کی کسک کے ساتھ ساتھ نئی منزل تک پہنچنے کی خوشی بھی دے کر گئے، جو آئے وہ گھر کے ساتھ ساتھ دلوں میں بھی جگہ بنا گئے۔ شکیلہ بھابی اب بھی اوپر رہتی ہیں۔ انیک تو اپنے تایا کے فون کے 2.5 ماہ بعد ہی کینیڈا چلا گیا تھا۔ رفعت کی منگنی پہ وہ موجود تھا مگر شادی پہ آ نہ سکا، اس کے امتحانات ہو رہے تھے، مگر اس کے تایا آئے اور پوری شان و شوکت کے ساتھ اسے سمیع کے ساتھ رخصت کیا۔ اس بات کو اب 3 سال ہو رہے ہیں۔ اب تو خیر سے دونوں کی ایک پیاری سی 1.5 سالہ بیٹی روما بھی ہے۔ کبھی کبھار دونوں آتے ہیں تو گھر کی ساری فضا اوپر بھی اور نیچے بھی چہکاروں سے گونج جاتی ہے۔ رفعت ماشاءاللہ اپنے گھر، ساس اور شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے۔ اب تو انیک بھی تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہے۔ شکیلہ بھابی اب اس کے لیے ایسی بہو تلاش کر رہی ہیں جیسی بیٹی کسی کے گھر روشنی بنا کے بھیجی ہے۔ سہیل انجینئرنگ کر رہا ہے جبکہ ربیہ نے FSC کا امتحان دیا ہے۔ وہ اپنے بہنوئی کی طرح ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، اور تو اور کھلنڈرا سا گڈو بھی اب قد نکال رہا ہے، میٹرک میں جا پہنچا ہے۔ آنگن تو نصرت آپا کا بھی ویران نہیں۔ 4 سال پہلے جب ایک مدت کے بعد تینوں بہنیں اس گھر کی چھت کے نیچے اکٹھی ہوئی تھیں تو حالات اتنے تلخ تھے کہ انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی امید باقی نہ رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا ان کا بڑھاپا تنہائی اور لاتعلقی کا شکار ہونے والا ہے۔ سگی بہنیں اور وہ بہنیں جن کو انہوں نے ماں بن کے پالا تھا، ان کی خود غرضی اور بدگمانی نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس بات پہ بھی انہوں نے ہمیشہ کی طرح صبر سے کام لیا اور جس بے بنیاد الزام کی زد میں آ کر ان کی ذات بے اعتبار ٹھہرائی جا رہی تھی، اس سے سرخرو ہو کے بری ہونے پہ انہوں نے رب کے حضور شکرانہ بھی ادا کیا۔ شاید اللہ کو ان کا یہی صبر اور یہی شکر پسند آ گیا تھا اور اس نے انہیں نواز دیا، ان کا آنگن محبت اور خوشیوں سے بھر دیا۔ اب کلثوم اور رضوانہ دونوں سے ان کے تعلقات پہلے کی طرح خوشگوار تھے۔ کلثوم پچھلے سال اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان شفٹ ہوئی، مہینے میں ایک آدھ بار بچوں سمیت ملنے آتی ہے تو اس گھر میں میکے کا بھرپور مان پا کے نئے سرے سے کھل جاتی ہے۔ پردیس میں گزارے 10 سالوں کی تنہائی اور سختی کا مداوع ہونے لگتا ہے۔ ماں جیسی مشفق بہن کے ساتھ ماضی میں کیے سلوک پہ ندامت ہونے لگتی ہے۔ اور رضوانہ، وہ تو تب ہی راضی ہو گئی تھی جب اس کے کچھ کہنے یا کرنے سے قبل راحیل کے والد نے خود انیلا کے لیے دست سوال دراز کیا تھا۔ البتہ راحیل کی عائد کردہ شرط پہ وہ ضرور کھٹک گئی تھی۔ نانو، دادو، انہوں نے سلام پھیر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ دیا اور زید ان کے دائیں بائیں لپٹ گئے اور اپنی توتلی زبان میں انہیں پکار پکار کے متوجہ کرنے لگے۔ دعا مانگتے ہوئے سفید چادر کے حالے میں لپٹے ان کے نورانی اور پرسکون پاکیزہ چہرے پہ ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیلی۔ کتنی بار کہا ہے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اسے آواز نہیں دیتے۔ انہیں آہستگی سے نصرت آرا سے الگ کرتی یہ انیلا تھی، ان کی اپنی انیلا، رضوانہ کی بیٹی، راحیل کی بیوی، ان کی بانجی، جو عادات و فطرت میں ہو بہو اپنی بڑی خالہ کا پرتو تھی، ویسی ہی نرم خو، اتنی ہی بامروت اور ٹوٹ کے چاہنے والی۔ اس کی ان ساری خصوصیات کا اندازہ تو راحیل کو بھی شادی کے بعد ہوا، اور وہ جو صرف نصرت آپا کی خاطر اثار کرتے ہوئے رفعت کی محبت سے دستبردار ہوا تھا، اب عطیہ خداوندی کی طرح ملے اس ہم سفر کی ہمراہی میں بے حد شاد و مطمئن تھا۔ آمین۔ انہوں نے دعا مختصر کرتے ہوئے چہرے پہ ہاتھ پھیرا
اور دونوں بچوں کو ساتھ لپٹا کے ان کے معصوم چہرے پہ پھونک مارنے لگی۔ انیلا واپس پلٹ گئی۔ راحیل آنے ہی والا تھا اور وہ اس وقت کچن میں مصروف تھی۔ عصر کا وقت تھا، سردیوں کا اختتام اور بہار کا آغاز تھا۔ بڑی خوشگوار اور روشن سی شام اتری تھی اس آنگن میں۔ نصرت آپا نے برآمدے میں بچھے اپنے نماز والے تخت پہ بیٹھے بیٹھے طمانینت سے اپنے گھر کا جائزہ لیا۔ دوری دیوار جیسے زندگی کی حرارت سے دمک رہے تھے۔ پھولوں سے مہکتے آنگن میں پھول جیسے دو بچوں نے اپنے وجود کی الگ سی خوشبو پھیلا رکھی تھی۔ دیا اور زید جڑوا تھے، 2.25 سال کے ہو رہے تھے۔ بولنا سیکھا تو راحیل نے نصرت آپا کا تعارف ان سے دادو کہہ کے اور انیلا نے نانو کہہ کے کرایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک کی زبان پہ نانو چڑھ گیا اور دوسرے کی دادو۔ راحیل کی شرط یہی تو تھی کہ وہ انیلا سے شادی کرے گا، مگر اسے رخصت ہو کے اس کی خالہ جان کے ہاں آنا پڑے گا، جو اب راحیل کی بھی خالہ جان بن چکی تھیں۔ وہ ان کی ذات سے ماں کی محرومی کا ازالہ کر لیا کرتا تھا۔ رضوانہ کو کیا اعتراض ہوتا، اپنی آپا کی طبیعت سے آگاہ تھی۔ وہ تو الٹا مزید مطمئن ہو گئی کہ انیلا شادی کے بعد بھی ماں نہ سہی ماں جیسی خالہ کے زیر سایہ رہے گی۔ راحیل اپنی زندگی کے سب سے بڑی خواہش سے دستبردار ہوا اور اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی نصیب ہوئی۔ نصرت آرا بیٹے کی ماں بن سکی نہ بیٹی کی، مگر جنت پھر بھی ان کے قدموں تلے آ گئی۔ اب وہ نانو بھی تھیں اور دادو بھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔